کیا المدرار انسٹیٹیوٹ بھی ایک فرقے مسلک کی تھاٹ، ایک فرقے مسلک کا مائنڈ سیٹ تیار کرنے کے لیے میدان میں آیا ہے؟ کیونکہ یہ کام بھی تو ہوتا ہے. ایک سوال یہ اکثر کیا جاتا ہے کہ بچپن سے ہم نے ایک حدیث سنی تھی، وہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے، بڑے ہوئے تو پتہ چلا وہ بھی ضعیف. ایک چیز ہم بچپن سنتے آ رہے ہیں، اس کو ٹھیک مانتے آ رہے ہیں، اب بڑے ہوئے تو پتہ چلا یہ تو غلط ہے. جب آپ اسلام کو اون کرو گے نا، آپ بولو گے کہ یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے اور میں اس گھر میں رہتا ہوں، پھر آپ یہ بات نہیں کر سکتے. علم بھی تو نہیں ہے نا اصل میں حدیث سائنسز کا. اگر ہو دنیا میں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا سہیب صاحب انسان کو. یہ آپ لیم ایکسکیوز ہٹا دیں ہمارے سامنے. آج آپ کو میں بولوں کہ آپ نے موبائل لینا ہے، آپ کے پاس 4 آپشن ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ گے. انسان کے پاس سارے ٹولز موجود ہیں، سارا اس کے پاس جو ہے نا میکینزم موجود ہے، ساری محنت وہ دنیا کے ہر اس میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ دین کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. بھائی محدثین کی پرائرٹی تھی نا، ان کے پاس ریسورسز نہیں بھی تھے جب، تو پیدل چل کے وہ دوسرے ملکوں میں گئے ایک حدیث کو کلیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی پرائرٹی تھی. جس طرح آج پاکستانی مر رہا ہے یو کے جانے کے لیے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا شخص وہ کمفرٹیبلی ہمارا کریکولم پڑھ سکتا ہے. بڑا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کرم ہے. زندگی، معاملات سب کا خیریت؟ آل گڈ الحمدللہ. اچھا شیخ، آج گفتگو کریں گے ہمارے اپ کمنگ کورس، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہمارا سگنیچر کورس جو ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کے نام سے ہے. تو کچھ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، روشنی ڈالیے گا اس پہ. صحیح ہے. اور اس میں آپ جو سبجیکٹ اصول حدیث پڑھا رہے ہیں کچھ اس کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو پہلے پریسائز کر لیں بالکل کہ ہم نے اسٹارٹ کس آپ کے سیگمنٹ سے کرنا ہے، تاکہ اس کو پھر اس طریقے سے ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے بتائیں. پہلے ایک سافٹ انٹروڈکشن. نہیں، آپ کا سوال کیا ہے ڈپلومہ کو لے کے؟ میرا سوال ڈپلومہ کو لے کے یہ ہے کہ اگر کسی ایک عام آدمی کو اس کورس کا تعارف کروانا ہو، صحیح ہے، 1 منٹ میں. ٹھیک ہے. ویری پریسائز، صحیح، آن پوائنٹ. بیسکلی ایک انسان نے اگر اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ کی جو کمانڈمنٹس ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، اس کو اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو صفا از دا بیسٹ اپرچونیٹی فار دیٹ پرسن. چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے، کسی بھی فیسٹ، کسی بھی جینڈر، کسی بھی ایج گروپ کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جو ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز ہے از دا بیسٹ سلوشن. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ایک ٹرائنگل بنا لیتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان ہے جو دنیا کے اندر ہے، تو ایک ایلیمنٹ دنیا کا، اور اسی انسان نے جانا ہے آگے آخرت میں، اور ان دونوں کو جو چیز ہیلپ کرے گی دونوں سائڈس کے اوپر، وہ ہے جو تھرڈ جو ایلیمنٹ ہے وہ اللہ ہے. تو یہ ٹرائنگل بیسکلی جو ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز ہے اس کو پورا کرتا ہے. یعنی کہ ان اے نٹ شیل دا سائنسز اینڈ دا کانسیپٹس ریگارڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ اس کے اندر پڑھائے سکھائے جاتے ہیں. اس سے انسان جو دنیا کے اندر رہ رہا ہے، اس کو دنیا کو لے کے اس کا جو براڈر پرسپیکٹیو ہے وہ اس کا سیٹ ہوتا ہے. کہ انسان کا دنیا کو لے کے اللہ تعالیٰ کی نظر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں دنیا میں ایک انسان سے، یا ایک انسان دنیا کو کیسے صحیح کر سکتا ہے اپنی، وہ اس سے صحیح ہوتا ہے. اور جب یہ 2 چیزیں ایک انسان سیٹ کر لے گا، ایونچولی جو تھرڈ ایلیمنٹ آف ٹرائنگل ہے یا کارنر آف ٹرائنگل، وہ اس کا ایونچولی جو آخرت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس کی سنور جائے گی، سدھر جائے گی. اور یہ والا ایلیمنٹ اس کو آخرت میں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. دس از ہاؤ، یعنی کہ میں اس کو سمرائز کروں گا اس پورے کانسیپٹ کو. مناسب. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں اس کے اندر کیا پڑھاتا ہوں، ویسے ہولسٹکلی میرے پاس 3 سبجیکٹس ہیں. پڑھاتا تو میں اور بہت کچھ رہا ہوں، لیکن ابھی جو کرنٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو بالکل جو شروع کے فرسٹ سیمسٹر ہے اس کے اندر اصول حدیث، ٹھیک ہے، یعنی کہ پرنسپلز آف حدیث، وہ میں پڑھا رہا ہوں. یعنی کہ حدیث کو پڑھنے کے لیے ہمیں جو ٹولز چاہیے ہوتے ہیں اس کی بیسکلی آپ کو اویئرنیس، اس کے بارے میں جو نالج ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے. باقی آگے جائیں گے سیکنڈ سیمسٹر، تھرڈ سیمسٹرز کے اندر، وہاں پہ علوم القرآن اینڈ اصول تفسیر، ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ قرآن میں ڈیپ ڈائیو کرنی ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہوں گے. سوئمنگ سکھانی ہے بیسکلی آپ کو. تو سوئمنگ کے لیے سمجھے کہ قرآن ایک واٹر ہے، تو قرآن کی سوئمنگ الگ ہے،
حدیث ایک ڈیپ واٹرز ہیں تو حدیث کی سوئمنگ الگ ہے. تو ان دونوں کے جو پرنسپلس ہیں سوئمنگ کرنے کی ٹیکنیکس ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, وہ بیسکلی آپ کو آسان الفاظوں میں سکھائے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ پڑھنے کے بعد ایک انسان قرآن کو بہت ایزیلی اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی ڈائریکشن کے اوپر آ جائے گا. حدیث کو لے کے حدیث کے والے معاملات آ جائیں گے. اور اس کے فردر پھر جو تھرڈ میرے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ تفسیر ہے. اور بیسکلی ہم تفسیر کے اندر ایک صورت لے لیتے ہیں ایک سیمسٹر کے اندر, ہم اس کو پھر ڈیپتھ کے اندر کھولتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, اس کی جو ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں اپلیکیٹو معصور کے ساتھ, یعنی کہ جو ہمارے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں, تو وہ سارے ہم انشاءاللہ تفسیر کے اندر کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 بیسک سبجیکٹس ہو گئے. صحیح ہے. اچھا شیخ, یہ بات تو ہم بخوبی جانتے ہیں, انفیکٹ ادارے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں, لیکن یہ بات عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ وہ واحد کورس ہے ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کہ جو شیخ عاطف اور آپ نے مل کے ڈیزائن کیا تھا. اس کا کانٹینٹ, اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس میں جو سیمسٹر سسٹم ہوگا, اس کو کس طرح کے لوگ پڑھائیں گے, اس میں کس طرح کے لوگ پڑھیں گے, یہ سب آپ کی اور شیخ عاطف کی سمجھیں ایک میوچول کنسنسس سے ڈیسائیڈ ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں میرا ایک سوال ہے, سوال تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن آپ اس کو آسان کیجیے گا لوگوں کے لیے. سوال یہ ہے کہ سیمسٹر سسٹم ہے, فرسٹ سیمسٹر, سیکنڈ سیمسٹر, تو فرسٹ سیمسٹر سے ایک انسان اس کورس میں جڑتا ہے, اس ڈپلومہ کا حصہ بنتا ہے. تو فرسٹ سیمسٹر سے قرآن کا ایک سلسلہ کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہا, اصول حدیث کیوں ہے؟ صحیح ہے. یعنی فرسٹ سیمسٹر میں عقیدے کا ایک سبجیکٹ ہے. فرسٹ سیمسٹر میں تو ہم حدیث بھی نہیں پڑھا رہے. ایگزیکٹلی, نہ ہم قرآن پڑھا رہے, نہ ہم حدیث پڑھا رہے ہیں. فرسٹ سیمسٹر میں نہیں ہوتا یہ. بالکل ایسے ہی ہے. کیا ریزن ہے؟ دیکھیں بڑا سمپل ہے, اور میں نے پریویسلی بھی اگزامپل دی تھی, میں پھر سے دے دیتا ہوں کہ قرآن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیپ واٹر ہے. ٹھیک ہے, ڈیپ واٹرز ہے, ٹھیک ہے, ڈیپ اوشن ہے. اور حدیث کو بھی ہم یہی سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بیسکلی 2 میجر ہمارے پاس اوشنز ہیں جس میں ایک انسان کو ہم نے سوئمنگ کرانی ہے, یا جس کی گہرائی میں انسان جائے گا تو وہ پھر سمندر سے واپسی میں زمین پہ اپنے لیے کوئی کام کی چیز لے کے آ سکے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک انسان کو سوئمنگ نہیں سکھائی جائے گی تو تب تک ہم اس کو ڈیپ ڈائیو کیسے کرا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. تو اسی وجہ سے ہم پہلے اس کو ایون یہ جو ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز صفا عالم پروگرام ہمارا ہے, یہ اس کا فرسٹ سیمسٹر ہے ہی ٹوٹلی انسان کو پرنسپل سکھانے کے لیے. اور پرنسپل کو عربک میں کہتے ہیں اصول, جو کہ پلورل ہے اصل کا. اصل کہتے ہیں جڑ کو, فاؤنڈیشن کو. تو یہ فاؤنڈیشن سیمسٹر ہوتا ہے. جب بنیاد ڈالیں گے تو ہی تو اوپر جائیں گے. صحیح ہے. بنیاد ڈالیں گے تو ہی تو گہرائی میں جائیں گے. یعنی فرسٹ سیمسٹر جو ہے وہ بیسکلی بنیاد سیٹ کرنے کے لیے ہے, آسان الفاظ میں. چاہے وہ حدیث کے لیے ہو, چاہے وہ گرامر کی فارم میں قرآن و حدیث کے لیے ہو, چاہے وہ فقہ ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ آگے عقیدہ ریلیٹڈ ہو, کریڈ بیس بلیف سسٹم ریلیٹڈ. تو میجرلی پرنسپلس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور اس سے بیسکلی جو فریم ورک ہوتا ہے نا انسان کا, اسلامک سائنسز کو لے کے, شریعت کو لے کے, علوم کو لے کے, علم کو لے کے, وہ اس کے سارے پیٹرن سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو فرسٹ سیمسٹر از ویری امپورٹنٹ, میں سمجھتا ہوں فرسٹ سیمسٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے, کیونکہ اس میں ہم ساری چیزیں سیٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال سے ایک عام آدمی میں اور ایک عالم میں جو فرق جو چیز کرتی ہے وہ اصولوں کا ہی فرق ہے. ایک عالم جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو اصولوں کے تحت دیکھتا ہے. اچھا, بڑی آپ نے بہت زبردست ہوئے, آپ نے بہت پیارا سوال اٹھایا ہے. دیکھیں اس میں ایک یونیکنیس بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. ہم آفیشیلی آپ کو 12 ایئرس کا ہمارا کوئی ٹائم اسپین ملے گا مترار کا. بالکل. اور اگر آپ ان آفیشیل بولیں گے تو ہماری جو جرنی ہے, یعنی کہ میری پرسنل جرنی 18 سال کی ہے. بالکل. اور شیخ کی تو اس سے بھی زیادہ کی ہے. بالکل ایسے ہی. صحیح ہے. تو یعنی کہ 20+ آپ ان کی ایک جرنی کہہ لیں. تو یعنی کہ ان آفیشیلی وی ور آن دا گراؤنڈ سنس 20 ایئرس بیک. اور آفیشیلی آپ پراپر لیبلز اور پروگرامز کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو یہ 12 ایئرس کا ہو جائے گا. شیخ قطع کلامی معاف, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا شیخ کے ساتھ جو جرنی ہے, یعنی آپ وہ شخص ہیں کہ جو ان کی فیملی کے بعد, اور اکثر معاملات میں ان کی فیملی سے زیادہ آپ شیخ کو وٹنس کر چکے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی, یہ تو خود بھی کہتے ہیں, ان کو پتہ ہے. ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ. ابھی جو پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہم ہسٹری کو بھی بہت زیادہ لے کے آتے ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اس طریقے سے. لیکن بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں
جو بہت پرانے ہیں بالکل, اور جن کو ہم دونوں ایکسپیرینس کیا ہے. اینی ویز, تو صہیب میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جب ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا تو اس وقت ایک تو ماڈرنائز وے کے اندر انسٹیٹیوشنل اپروچز بہت ریئر تھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں تھیں, ریئر تھیں, لیکن ہمارے بائی پروڈکٹ کے اندر یا ہمارے پروڈکٹ کے اندر, یعنی کہ ایک انسان جو ہم سے پڑھ کے مارکیٹ میں جائے گا دین کو پڑھ کے, اس میں, اور ایک انسان رینڈملی کسی اور جگہ کے اوپر جاتا ہے. میں کسی کے اخلاص پہ, کسی کی نیت پہ, کسی کی محنت پہ کوئی شک نہیں کر رہا, لیکن ایک جو بیسک پرنسپل ڈفرینس ہے صہیب, میں وہ ضرور رکھوں گا, اور وہ کیا ہے کہ لوگ ہمیشہ ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ ہلکا سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں کیا اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ اصول فقہ پڑھیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا, آپ اصول حدیث پڑھیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا, آپ اصول الدین میں عقیدہ پڑھیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا. آپ بس اوپر کا پڑھا دیں نا. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں, ان کو حدیث کی پیچھے کی جو اس کا جو میکینزم ہے صہیب ان کو وہ نہیں پتہ ہوتا. اسی طریقے سے میں نے کتنے لوگوں کو میں دیکھا دورہ قرآن کروا رہے ہیں, میں نے پرسنلی ان سے پوچھا ہے, ہمارے پاس پڑھنے آئے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہیں اور ہم نے وہاں پہ قرآن پڑھا اور کور ٹو کور پڑھا ہے, اسکریچ سے پڑھا ہے, من الفاتحہ الی الخاتمہ, یعنی کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے من الجنۃ والناس تک جو ہے انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے, اور وہ آگے پڑھا بھی رہے ہیں. ملٹیپل ٹائم وہ قرآن کے دورے بھی کرا چکے ہیں. ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو قرآن کی تفسیر کرنے کے اصول پتہ ہیں, بلینک ہوتے ہیں. تو قرآن کو لے کے بھی یہی حال ہے, حدیث کو لے کے بھی یہی حال ہے. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ایک انسان کو پتہ نہ ہو اصول کا, پرنسپلس کا, تو وہ اتنا ولنریبل, اتنا خطرناک انسان ہے. اس کو قرآن کا نہیں پتہ, اس کو حدیث کا بھی نہیں پتہ. اب وہ پڑھا رہا ہے, لیکن پرنسپلس کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام ایک انسان کو اسٹینڈرڈائزیشن کے پروسیس سے گزار کے ایک اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اور اسٹینڈرڈ کیا کرتا ہے؟ ایک انسان کے اندر تمیز پیدا کرتا ہے رائٹ اینڈ رانگ کی. اب آپ سوچیں کہ ہمارے پاس جو آج پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے آپشنز ہیں جو اصول کے اوپر فوکس نہیں کر رہے. اگر تو ایسے مجھے اس پوڈ کاسٹ میں یا اس پروگرام میں کوئی ایسے لوگ سن رہے ہیں جو سینئر لیڈرشپ کے اندر ہیں, تو میں میری یہ ان کے لیے ایک نصیحت ہے, بھائی آپ لوگ بھی ذرا اصول پڑھائیں نا. اور جو پڑھنے والے ہیں یا پھر وہ, تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. تو اصول کیا اصل میں گہرائی کو سمجھاتے ہیں, گہرائی میں جانے کے ٹولز ہیں, وہ اس کے تھرو آپ جو ہے سمندر کے اندر جا سکتے ہیں. ورنہ تو آپ کی مثال صرف ایسی ہے کہ آپ ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی تھوڑی لہریں آ رہی ہیں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. اور ہمارے والے پروڈکٹ میں کیا ہے, ہم اسکوبا ڈائیونگ کروا رہے ہیں, آپ کو 100 میٹر نیچے لے کے جائیں گے, اندر کی جو دنیا ہے نا آپ کو وہ دکھائیں گے. اب وہ پھر سمندر کے اندر کی دنیا وہ تو بہت بڑی ہوتی ہے. پھر جتنا اندر لے کے جائیں گے اتنے اختلافات بھی تو سامنے آئیں گے. اس پہ بھی کچھ روشنی ڈال لیں. ایک عام آدمی کا سوال علم دین کے حوالے سے سب سے پہلے یہ آتا ہے. ہاں صہیب بھائی, میرا جو ہے نا اس کے اندر بڑا سمپل سا, بڑا عام فہم والا ایکسپیرینس بھی ہے, اور میرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ اختلاف کو کیسے دیکھتے ہیں, میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میری وائف کو آئی تھنک 2017-18 میں شاید گرم پانی گرا پاؤں پہ, اور سپرفیشل برن کہتے ہیں ڈاکٹرز کی اصطلاح میں. تو پاؤں میں اچھا خاصا بڑا پیچ تھا, اس کے اوپر پانی گرا, سپرفیشل برن. اسی کراچی شہر کے اندر میں 3 یا 4 ڈفرینٹ میڈیکل انسٹیٹیوشنس کے پاس میں نے وزٹ کیا. اچھا. اس میں برن سینٹر بھی تھا, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, یعنی کہ ایک وہ تھا, ایک کلینک تھا بڑا, جو یعنی کہ اسپیشلائز تھے, جو جل جاتا ہے نا انسان اس کو صحیح کرنے میں, تو اس کے ٹریٹمنٹ کے اندر. ٹراما سینٹر وغیرہ؟ ٹراما نہیں تھے, وہ برن سینٹرز ہوتے ہیں بیسکلی. تو ایک بڑا ہمارا برن سینٹر ہے, وہاں تو میں گیا تو وہاں ممیز تھیں پورے لپٹے ہوئے تھے, وہاں تو میں واپس آ گیا, میں گیا ہی نہیں وہاں پہ. اس کے بعد پھر میں 3 ڈاکٹرز کے پاس گیا. برن سینٹر میں جانے کے بعد انسان کو ٹراما سینٹر جانا پڑ جائے گا. 3 میں اختلاف بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں 3 الگ الگ ڈاکٹرز کو میں نے وزٹ کیا. اچھا. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارا ایک لیپ ہے یا پھر ان کی کوئی کریم ہے, وہ لگا کے ہم اس کو کور کریں گے. جب تک کور نہیں کریں گے یہ برن صحیح نہیں ہوگا. سیکنڈلی ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا کہ ہم بھی آپ کو سرٹن کریمز دیں گے, وہ لگا کے آپ نے اس کو کور نہیں کرنا, نہیں تو خراب ہو جائے گا. ایک نے کہا کور کرنا, ایک نے کہا کور نہیں. ہاں اوکے. اور دونوں کا اتفاق اس کے اوپر تھا کہ دونوں نے کہا کریم لگے گی. تو امت میں اختلاف آ گیا. صحیح ہے. 2 منٹ. تھرڈ کے پاس گئے. تھرڈ جو ہے وہ بڑے قریبی ہیں ڈاکٹر, آپ بھی شاید ان کو جانتے ہوں گے, آپ کے بیچ کے ہی ہیں. سمجھ گیا. صحیح ہے.
بہت بڑے سرجن ہیں رضوی صاحب, ہاں پلاسٹک سرجن ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو صرف نارمل سلائن واٹر سے واش کریں گے, اس کو چھوڑ دیں گے. اچھا, اب پلاسٹک سرجن یہ کہہ رہے ہیں, باقی جو ڈاکٹرز ہیں وہ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جو ڈاکٹرز کے علماء مفتی ہیں مشائخ جو ان میں اختلاف نہیں آ گیا؟ میں اس بات کا جواب دے رہتا ہوں, سب سے زیادہ جینون تو وہ بات کرے گا جو پلاسٹک سرجن ہے. اب ہم جو راجے یعنی کہ پریفرڈ اوپینین ہے وہ میں جاؤں گا, وہ الگ, وہ بھی چھوڑ دیں. صحیح ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ اختلاف نہیں ہوا. بالکل ہو گیا. اسی طریقے سے آپ نے کنسٹرکشن کروانی ہے, آپ 2 کانٹریکٹرز کے پاس لے جائیں, 2 آرکیٹیکٹ کے پاس لے جائیں, 2 سول انجینئرس کے پاس لے جائیں, آپ ایک ہی مسئلے کو, میں کہوں 10 کے پاس لے کے 10 کی الگ الگ رائے ملیں گی. میں آپ سے یہ کہوں گا آپ 2 کے پاس لے کے جا کیوں رہے ہیں, آپ ایک پہ اکتفا کریں, اعتبار کریں نا. میں اعتبار کیوں نہیں کر رہے آپ نے اختلاف کی بات کی نا. صحیح ہے, آپ نے کہا کہ میں اس میں اتنا اختلاف ہے, تو میں نے بتایا کہ اختلاف دنیا کی ہر جگہ پہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اپنی پرسنل ایک اور ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. میں آئی تھنک 12-15 سال کا تھا, تو میرے کسی انٹسٹائن کا کوئی ایشو آیا. صحیح ہے. پہلے ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے چیک کیا, اس نے کہا ان کی سرجری ہوگی اور کوئی انٹسٹائن کا ایک پارٹ ہے وہ نکالنا پڑے گا. پیٹ کاٹ کے. اب میں اس میں چلا گیا, ڈپریشن میں چلا گیا کہ میری سرجری ہوگی. اچھا جی, پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, اس نے کہا یار کچھ بھی نہیں, گیس کا پین ہے, یہ دوائی لیں اور صحیح ہو جائے گا. سبحان اللہ. اختلاف آیا آ گیا نا. تو یہ میں آپ کو ڈاکٹرس کا اختلاف بتا رہا ہوں, میں پولیٹیشین کا اختلاف بتا سکتا ہوں, میں آپ کو انجینئرس کا اختلاف بتا سکتا ہوں, میں آپ کو اسٹریٹجسٹ کا اختلاف بتا سکتا ہوں, میں فائنینشیل اسٹریٹجسٹ کا اختلاف بتا سکتا ہوں. صحیح ہے. تو اختلاف تو دنیا کے اندر ہر جگہ ہے, تو اس اختلاف کو جو ہر جگہ پہ ویسے ہی موجود ہے. اچھا گھر کے اندر کچن میں آج کیا کھانا بنے گا, اب ساتھ سے پوچھ لیں وہ الگ بتائے گی, بہو سے پوچھنا الگ بتائے گی, باپ سے پوچھ لیں الگ بتائے گی, اور بیٹے سے پوچھنا الگ جواب ملے گا. تو بھائی دنیا میں اختلاف تو صاحب ہر جگہ ہے. تو یہ ہمارے والے جو اختلاف ہے, یعنی کہ جو اسلامک اکیڈیمیا یا شریعت کے اندر جو علماء کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے, اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ جنت جہنم ہے نا. نہیں, مسئلہ جنت جہنم بھی نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں پہ نگاہ ہے, کہیں پہ نشانہ. اچھا ہاں ذرا بتاتا ہوں. یعنی کہ نگاہ یہاں رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے جو ہے نا پروپاگینڈا کریٹ کیا جا رہا ہے. پروپاگینڈا کریٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر نیگیٹو ایلیمنٹ ہے, آئی ڈو اگری آن دیٹ. لیکن میں آپ کہیں کہ سب کو ہی آپ اڑا کے پھینک دیں, آپ سب کو ہی سارے, میں کہتا ہوں سارے مسلک کو اٹھا کے پھینک دیں آپ اس طریقے سے. صحیح ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ سارے میکنزمس کو اٹھا کے پھینک دیں. ہم اتنی اسٹریٹ لائن لگانے والے انسان نہیں ہیں. ہم بہت ہارڈ کور اختلاف کرنے والے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں گے میرا بہت ہارڈ کور اختلاف ہے, لیکن میں اس اختلاف کے باوجود آپ کہیں کہ میں کاٹی مار دوں گا, نو, میں کاٹی نہیں مارنے والا انسان. تو بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب اس پروگرام کے اندر آئیں گے, آپ کے اندر یہ وسعت نظری پیدا ہوگی جس میں آپ تشدد اور تساہل, یہ 2 بڑے ایکسٹریم ورڈز ہیں, اور جو اسلامک بیک گراؤنڈس کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے میں 2 کون سی ٹرمینالوجیز یوز کی ہیں. ایک تشدد یعنی کہ ایکسٹریمزم, اور ایک ہے تساہل, لینینسی. ہم آپ کو اس کا ایک بیچ کا بڑا بہترین ایک اسٹینڈرڈ بیلنس معتدل ورژن آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اتفاق کے ساتھ اختلاف کرنا ہے, اور اختلاف کے ساتھ آپ نے اتفاق کرنا ہے, یا پھر آپ کا اختلاف ہے آپ اتفاق نہیں کریں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے. تمیز کے دائرے میں اختلاف کیسے ہوتا ہے, ہاں آسان الفاظ میں, یعنی کہ اختلاف کرنے کا بھی ایک گر ہوتا ہے. اور یہ ہماری جو کلاسیکل سائنسز ہیں, یعنی کہ میں آپ کو اس کے قرآن سے ریفرنس دے سکتا ہوں جہاں پہ نفرت کے ساتھ محبت کرنا سکھائی گئی ہے. صحیح ہے. نفرت کے ساتھ محبت کرنا سکھائی گئی ہے. میں آپ کو حدیث سے ریفرنس دے سکتا ہوں, اور میں آپ کو اس طرح کے کلاسیکل اسکالرز کے ایکسپیرینسز یا ان کی جو ٹیچنگز ہیں میں اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ دے سکتا ہوں. یعنی ہماری قوم نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ ایک ہی مسئلے میں ایک انسان سے آپ نے نفرت بھی کرنی ہے, محبت بھی کرنی ہے. اچھا جی, تو یہ جو حسن ہے, یہ حسن بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہے, اور ہم یہ سکھاتے ہیں. دنیا آپ کو ایکسٹریمزم سکھائے گی, یہ دنیا سکھائے گی آپ کو کہ بس آپ جو ہے نا وہ ٹھپ ہو کے بیٹھ جائیں. دنیا سکھائے گی بلیک اینڈ وائٹ, ہم آپ کو لے کے جائیں گے گرے شیڈز کے اندر, گرے زونز کے اندر, اور یہ گرے زونز ہیں. اور جو قرآن میں آپ سورۃ الحجرات پڑھیں گے آپ کو پورا اس کا مقدمہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جب کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا. اصلاح کر لو. 2 مومنین ہیں اور اختلاف آ گیا ہے,
اور دونوں کے اندر اختلاف میں اگر ہے تو آپ ان کے درمیان اصلاح کریں. لیکن اگر بغاوت کرے تو پھر جس نے بغاوت کی فقاتلوا، اس سے تم قتال کرو. تو یہ سارا پریمس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں پھر کیا کہتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں کیا ہے، بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے میں سنت سے بھی اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے صحابی گنہگار صحابی کے اوپر حد جاری کریں جو ایڈکٹیولی یعنی کہ الکوہولک تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ شراب پیتے تھے اور اس کے وہ عادی تھے. ٹھیک ہے. اور بار بار ان کے اوپر، تو ایک صحابی نے حد جاری کرتے ہوئے، یعنی کوڑے پڑ رہے ان کے اوپر، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ، اس کے اوپر انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا. کیا کہا صحابی نے؟ ایک صحابی نے، یعنی کہ جو گنہگار صحابی تھے جن کے اوپر حد جاری ہو، اللہ کے رسول موجود ہیں وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے اوپر انہوں نے بڑے یعنی کہ کوئی نازیبہ الفاظ جو ہے نا ان کی زبان سے جاری ہوئے. کہہ دیتا ہے ایک انسان، کسی قاتل کے بارے میں بھی کہے گا، کسی اس طرح کے جو برے کام ایک انسان پبلکلی کر رہا ہے اس کے اندر بھی کہا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو روک دیا. کیا کہ اس کا گناہ ہے، اس کو سزا مل رہی ہے، تو تم اس کے اوپر اتنی بات کر سکتے ہو. یعنی کہ یہ ہو گیا بغض ہمارا. یعنی کہ آپ مار رہے ہو، آپ محبت سے تو نہیں مارو گے نا، آپ غصے کا اظہار کرتے ہوئے مارو گے. آپ کوڑا مار رہے ہو، آپ کوڑے مارے جا رہے ہیں اور ایک انسان کو پنشمنٹ دی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بغض بھی ہے. لیکن جہاں بغض اسٹینڈرڈ کو بریچ کر رہا ہے اور وہاں پہ دوسری چیز آ رہی ہے، آنی کچھ اور چیز چاہیے تھی، تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا. ان کو ہم یہ کہہ دیں کہ سنیں ذرا میری بات کمپلیٹ. وہاں پہ روک دیا صہیب، اور بولا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، یعنی کہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف اسی واقعے کو اور قرآن کی اس آیت کو اپنے اوپر سے لے کے نیچے تک اپنی سوسائٹی کے اندر، میں ادھر ادھر نہیں جا رہا، میں صرف پاکستان یا پھر جو ہمارے جو دیسیز ہیں میں اسی سوسائٹی کے اوپر اپلائی کر دوں، تو کیا میں تو کہتا ہوں کون مذہبی، کون غیر مذہبی، کون سیاسی، کون غیر سیاسی، کون تحریکی، کون غیر تحریکی، کون اجتماعی، کون انفرادی، سب بھی فارغ ہو گئے. ہمارے اندر یہ بیہیویئرل پیٹرن موجود ہی نہیں ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے اور جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھا دیا. اس کو کہتے ہیں اسلامک اسٹڈیز. یہ پروڈکٹ تیار کر کے دے گا آپ کو کہ جہاں پہ ہم ہارڈ کور طریقے سے، یعنی کہ ہم کوئی آپ کو متسائل نہیں بنا رہے، کوئی ہم آپ کو نہیں بتا رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی ہم کیسے آپ کو لینینٹ بنا سکتے ہیں. ہمارا جہاں پہ دشمنی ہے وہاں دشمنی ہماری ہے. صحیح ہے. یعنی کہ ہمارے پاکستان کو لے کے سرٹن دشمنیز ہیں، ہم اس دشمنی کو تن و من دھن سے قبول کرتے ہیں. ہاں جی ہمارے رائٹ لیفٹ پہ یہ دشمن ہے ہمارا. صحیح ہے. لیکن اب اس دشمن کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، یہ بھی تو ایک علم ہے نا. بالکل. تو یہ علم کون سکھائے گا؟ تو اصل کیا ہے، اختلاف کا پراپر جو میکینزم، اس کی سائنس، اس کا گر، اس کی اسکل، ہاؤ ٹو ڈیل اٹ. کیونکہ ابھی کرنا کیا ہے، یا تو ہمارا حال یہ ہے کہ یا تو ہم کسی کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں دوست بنا کے، یا پھر کافر بنا کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. بالکل. بیچ کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح. ہم اتنی نیرو مائنڈیڈ چھوٹی سوچ کے مالک لوگ ہیں. اور میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں نے قرآن سے بات کی اور حدیث سے اگزامپل بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور میں اس کو آگے بھی لے کے جاؤں گا. میں آپ کو صحابہ اور 7 سینچریز تک کی میں آپ کو اگزامپلس دے سکتا ہوں. میری اس پہ اتنا ہوم ورک ہے. متفقن علیہ شخصیات کی، متفقن علیہ ایک الگ ٹرمینالوجی میں یوز ہو جاتا ہے حدیث کے اندر. اگریڈ اپون کہہ لیں چلیں. اچھا شیخ، اب کچھ آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھانا ہے انشاءاللہ، اصول حدیث. ہاں بالکل چلیں. سب سے پہلے تو آپ ذرا اس ٹرم کو ایکسپلین کریں، اور دوسرا پوڈ کاسٹ سے پہلے جو میری آپ کی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ڈے ٹو ڈے لائف میں افادیت رکھتا ہے، یعنی فائدہ بینیفیشل ہے. صحیح ہے. ذرا بسم اللہ کریں. آپ پریمس تو سیٹ کر رہے ہیں آپ، لیکن کوئی آپ اس کو آپ جزیات میں لے کے جائیں نا. آپ کہہ رہے ہیں میں شروع ہو جاؤں بس پہ. اچھا، اب اس کو جزیات میں اس طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ سبجیکٹ آپ نے پڑھانا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال تو میں یہ بھی کروں گا کہ آپ نے اسی سبجیکٹ کا انتخاب کیوں کیا. صحیح ہے. ایک سوال یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایک عام آدمی، کیونکہ اصل میں یہ بات ہماری ابھی اس سے پہلے ہو چکی ہے نا کہ ایک عام آدمی الصفہ ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز میں کیوں پڑھے. تو ایک عام آدمی کے حوالے سے بات
یہاں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اب بات جو ہوگی وہ اصول حدیث کے حوالے سے ہوگی کہ ایک عام آدمی اس سبجیکٹ سے ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. میں آپ کو اس کے اندر صہیب آپ کی زندگی بھی تھوڑی آسان کر دیتا ہوں. آپ کو میں ایک اوور ویو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیٹیلس کے اندر تو ہم بعد میں ہی جائیں گے نا, وہاں پہ جو پڑھ کے جایا جا سکتا ہے, اس چھوٹے سیشن کے اندر ڈیٹیلس میں نہیں جاتے. بالکل ایسے ہی. اس کے لیے ہمیں ایٹ لیسٹ آپ 14 15 16 آورس دیں گے تو ہم آپ کو کسی گہرائی ڈیپتھ میں اندر لے کے جا سکتے ہیں. اچھا جی, تو سب سے پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس سبجیکٹ کو پڑھانے کا آپ کے مائنڈ میں گول کیا ہے, اسکوپ کیا ہے, اسکوپ کیا ہے اس کا, یا جس طرح ہمارے یہاں وہ کلاسیکلی پوچھا جاتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے, تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کے مائنڈ کے اندر کیا ہے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو انرولڈ ہے, جو آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہے, جو اپنے ٹائم منی اور سب چیزوں کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس کو کیا لرننگ آؤٹ کم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کرنٹ ٹائمز کے اندر حدیث کو لے کے جتنے بھی چیلنجز ہیں جو ایک انسان کی دنیا, آخرت, ایمان, اللہ کے ساتھ تعلق, اس کا اپنا, اس کا اسلام سے تعلق کمزور کر سکتا ہے, چیلنجز, تو ہر طرح کے چیلنجز کو الحمدللہ یہ والا جو کورس ہے وہ سیکیور کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر یعنی کہ ایک انسان کو, یعنی کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو بڑے بڑے مانسٹرز ہیں جو حدیث کی ڈائمنشن سے ایک انسان کو آ کے تنگ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں, تینوں میں ٹینسز لے کے آ گیا ہوں, ماضی, حال, مستقبل. الحمدللہ ادھر اگر آپ 16 آورز ہمیں دے دیں گے, صحیح, آپ کے وہ والے ڈاؤٹس, وہ والی پرابلمس, وہ والے سارے مسائل آپ کے سارٹ ہو جائیں گے. جیسا کہ 16 گھنٹے, محض 16 گھنٹے, جیسا کہ سر فہرست مثال کے طور پہ میں اسٹارٹ ہی ہمیشہ اس چیز سے کرتا ہوں کہ ایک انسان ہے اور بالکل اسکریچ سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, حدیث کوئی چیز ہے, فائن, لیکن اس کا ایک ہارڈ کور بلیف ہے کہ قرآن کو میں مانتا ہوں, یا ان ادر ورڈز اگر ہم بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا ہمیں قرآن کافی ہے, یا ان ادر ورڈز ایک انسان کہے کہ وائی ڈو وی نیڈ اے حدیث. سب سے پہلے اس کے کانسیپٹ کو قرآن سے کلیئر کیا جاتا ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے, چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, چاہے اورینٹلسٹ ہی کیوں نہ ہو, مستشرقین جنہیں ہم کہتے ہیں جو اعتراض کرنے آتے ہیں. اعتراض کس چیز پہ کرنے آتے ہیں؟ دین اسلام کے اوپر. تو سب سے پہلے جو ہماری گراؤنڈ بنتی ہے نا وہ قرآن سے بنتی ہے. اچھا, یعنی قرآن کو اتنی آرام سے اٹھا کے نہیں پھینک سکتا. صحیح. تو جب ہم ایک اتنی سالڈ گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس اتنی سالڈ گراؤنڈ موجود ہے قرآن کی, تو قرآن کو بیس بنا کے ہم ساری چیزوں کی پھر بیسس اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ قرآن کے اوپر آپ کو کوئی بھی اتنی آرام سے اختلاف کرتا ہوا نہیں ملے گا, کوئی بھی. ٹھیک ہے, ایون آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں گے نا کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا پتہ ہے, تو قرآن کا نام کہیں نہ کہیں دے دے گا, اس کو ہی پتہ ہے. یعنی کہ اس نے کل کو کبھی اسلام کو پڑھنا بھی ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا بھائی میں نے قرآن پڑھنا ہے. یعنی قرآن کے اوپر مسلمان تو مسلمان, جو غیر مسلم ہے اس کو بھی ایک ایشورٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو بیس بنا کے قرآن کس طریقے سے پکچرز کو ڈرا کرتا ہے, کانسیپٹس کو کریٹ کرتا ہے, پرسیپشن بناتا ہے, ہم قرآن کے تھرو وہ سارے پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیونکہ وہ قرآن سے ہوتے ہیں, ملٹیپل ورسز کو لے کے کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کی پکچر, اس کا پرسیپشن, اس کا فلسفہ, اس کا نظریہ, اس کا تصور بہت پاورفل ہوتا ہے. تو یہ تو ایک پہلا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم بہت ڈیٹیل میں جا کے وہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی ریسنٹ ٹائمز کے اندر ہی, پہلے میں یہ نہیں کرتا تھا, مقدمہ صحیح مسلم. ٹھیک ہے, مقدمہ صحیح مسلم, میں اس کو اس کے ایکسرپٹس کا مطلب ہوتا ہے اقتباسات, یعنی کچھ اس کے سلیکٹیو حدیثیں جنہیں ہم کہتے ہیں, یا سلیکٹیو کچھ روایات جو ہوتی ہیں, میں اس کو بھی پڑھاتا ہوں مقدمہ صحیح مسلم. تو اس سے ایک انسان کو جس نے کبھی حدیث نہیں پڑھی ہوئی, جس نے کبھی کلاسیکل نالج سے اس کو کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے, تو اس کو جب ہم مقدمہ صحیح مسلم, یعنی کہ صحیح مسلم بہت بڑی کتاب ہے, اس کے جو مقدمہ پریفیس کہہ لیں اس کو, تو جب ہم ادھر سے اس کو مقدمہ جا کے پڑھاتے ہیں نا, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی یہ جو اصول حدیث یا پرنسپل آف حدیث آج سے 1000 سال پہلے یا 1200 سال پہلے, 1300 سال پہلے, اس کی کیا نیڈ تھی, اس دور کے ڈائنامکس کیا تھے. تو بیسکلی اس کی ہسٹری سے بھی میں کنیکٹ کرواتا ہوں, اور کلاسیکلی کرواتا ہوں میں. یعنی کہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو کسی ماڈرن وے کے اندر میتھڈالوجیز میں یوز کروا, نہیں, کلاسیکل وے.
یعنی آپ اپنی کلاس کے لوگوں کو 1000 سال 11 سال 12 سال پہلے لے کے چلے جاتا ہوں تاکہ ان کا مائنڈ پتہ چلے کہ جی امام مسلم کا مائنڈ کیا تھا, وہاں پہ حسن بصری کا جو کوئی ایک قول آیا ہے اس دور میں کیا ان کے چیلنجز آ رہے تھے, مبارک کا قول ہے, اس طرح کے جو قول آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے جو سینگز یا ان کے جو اقوال کی روشنی میں ان کو وہاں پہ لے کے جاتا ہوں, اور کلاسیکلی ہم اس میتھڈ کے ساتھ لے کے جاتے ہیں, اس طرح جو ہم مدارس کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے, تاکہ ان کو پتہ چلے اچھا بھائی یہ سارے چیلنجز تھے تو اس وجہ سے یہ والا ایک پراپر ایک علم آج ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے یہ ہمیں فائدہ ہوگا. تو یہ میں نے ریسنٹ میری ڈیولپمنٹ ہے جو میں اس کا ایک ایکسرپٹ کرا رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم آگے جائیں تو ایک ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت سارا کیوریز آتی ہیں, اور یہ میں نے ود ٹائم ہی اس کو پھر میں نے انٹیگریٹ کیا کہ ریئل ٹائم جو ایک انسان کو حدیث کو لے کے جو معاملہ ہوتا ہے کہ حدیث کی بکس کا اور محدثین کا ایک انٹروڈکشن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بہت سو کو تو بس ایک دو نام سنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کا ایک جنرل انٹروڈکشن, پھر ایک جس کو ہم اسکمنگ کہتے ہیں یعنی کہ حدیث کی کچھ ایک دو بکس کو کھول کے دکھانا, اور کس طریقے سے حدیث کی بکس کا میکینزم ورک کرتا ہے. کیونکہ قرآن کا میکینزم کیا ہے جی, قرآن ہے, سورت ہے, سورت کے بعد آپ کے پاس آیات ہیں. حدیث ایسی نہیں ہوتی, حدیث کی بک ہوتی ہے, اس میں بکس ہوتی ہیں, بکس کے اندر ابواب ہوتے ہیں, ابواب میں حدیث ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس طرح ان کو پورا تعارف کرانا. پھر چیپٹرز ہوتے ہیں, چیپٹرز کے اندر احادیث آ رہی ہیں, ٹاپک کہہ لیں, چیپٹر کہہ لیں, ایسے ہی ہے. تو اس طریقے سے اسی طریقے سے پھر ریفرنس, قرآن کے ریفرنس نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن آپ کہیں گے حدیث کے ریفرنس نکالنا ہے مشکل کام ہے. تو پہلے دور کے جو میکینزمس تھے الگ تھے, اور اب جو ریسنٹ ٹائم کا میکینزم ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. یعنی کہ آپ کو کوئی ایک انسان کہتا ہے جی یہ کتاب جو ہے, یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی کی 2000 فلاں حدیث ہے, بخاری کی یا نا فلاں یہ 1000 فلاں نمبر کی حدیث ہے. تو ایسے کون سے ہمارے پاس سرچ انجنز ہیں اچھا جس کے تھرو ہم سرچ کر سکتے ہیں, آپ مینولی سرچ کر سکتے ہیں. تو پھر انگلش کے اندر, پھر عربک میں, پھر اردو میں, یہ ساری میں الحمدللہ ان کو جو ہے نا ہم السٹریشنس کے تھرو چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں, ایپس بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈیلی اس کے اندر کوئی ایپس چاہیے تو آپ کون سی ایپس کو یوز کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. لوگ ابھی تک جو ہے نا وہ ایک آدھ کوئی مشہور ہماری بڑی ایپ ہے ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں, حالانکہ کام اور بھی بہت سارے اچھے ہیں. اور جتنا زیادہ آپ عربک لینگویج کے قریب جاتے رہیں گے نا, ان کے عربی کے قریب جاتے رہیں گے, اتنا کام آپ کو اتنا ٹھوس ملے گا. تو وہ والا کام عربک والا انٹروڈیوس نہیں کراتے, لیکن عربی اردو والے جو کام ہوئے ہیں یا پھر عربک انگلش والے بھی جو کام ہے تو ہم ان کا بھی کوئی نہ کوئی تعارف کرا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ڈیلی میں کسی کتاب کے اندر کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے یا کسی ریفرنس سے ڈھونڈنی ہے, نمبر سے ڈھونڈنی ہے, وہ بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہے نا کوئی حدیث کی کتاب اور ساتھ میں لکھ دیا ہوتا ہے فلاں کتاب ہے حدیث اور فلاں کتاب میں روایت ہے. تو اس طرح بھی کچھ لوگ ریفرنسنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کو کیسے ڈھونڈنا ہے, تو یعنی کراس چیک کیسے کرنا ہے, بیسکلی ایسا ہی ہے. تو وہ پورا میکینزم ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ بیسک ایک ایلیمنٹ ہے. اس کے بعد پھر آگے جب ہم چلتے ہیں تو یہ اس کے اندر ایک اور ایک بہت بڑا, میں فتنہ بھی کہوں گا یا پھر ایک اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی میں کہوں گا کہ بہت سے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ حدیث کی کتنی پرسنٹیج کو آپ مانتے ہیں, کیا پرسنٹیج کیا ہے, یا پھر یا لیٹ سپوز آپ کو اب یہ کانسیپٹ بہت آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے صحیح حدیث کو ماننا ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ تو پتہ ہے اچھا بس صحیح حدیث, تو پھر آتا کیا غلط حدیث بھی ہوتی ہے, حالانکہ صحیح کا اپوزٹ ضعیف ہوتا ہے یا موضوع کے اس میں جا رہے ہوتے ہیں, یا مردود بیسکلی اس کے لیے کیٹیگری میں ہم ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک مقبول ہے ایک مردود ہے. تو اب اس کا میکینزم کیا ہے اور لاجیکلی اس کا میکینزم کیا ہے کہ ایک حدیث کو ہم کیوں صحیح کہتے ہیں اور کیوں ضعیف کہتے ہیں. یہ میکینزم جو آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں اس کو ذرا آسان کریں. میکینزم کا مطلب یہ کہ اس کا پس پردہ وہ کس طریقے سے ایک چیز ورک کرتی ہے, اصول قاعدے قوانین. یعنی کہ ایک انجن ہے جی, ایک V8 انجن ہے, ایک فلاں V-Tech انجن ہے, فلاں انجن ہے. اب یہ بولنا بڑا آسان ہے, جب تک آپ اسی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ کون سی چیز اس کو V8 بناتی ہے, کون سی چیز اس کو V-Tech بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, یا ایک گاڑی ہے جی وہ آٹومیٹک ہے وہ مینوئل ہے, آپ نے بتا دیا جی, آپ کو صرف اتنا پتا ہے جی آٹومیٹک کیوں, لیکن یہ باہر کی بات ہے. ایک انسان کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اچھا بھائی اور میں اندر جا کے گہرائی میں سمجھنا چاہتا ہوں, تو ہم ان کو پراپر لاجیکل گراؤنڈس پرووائڈ کر کے ہم ان کو پورا پراپر سمجھاتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ دیکھیں یہ میکینزمس تھے. اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ دنیا آج جس ایڈوانسمنٹ کے اوپر پہنچی ہے, محدثین اعظام جو تھے, یعنی کہ جو محدثین تھے, ایکسپرٹس آف حدیث جو تھے, یار دیور
سو ایڈوانس ایٹ دیٹ ٹائم. ان کے پاس علم الرجال موجود تھا, یعنی کہ دا بایو ڈیٹا آف نریٹرز, یعنی کہ جس طرح آج ہمارے پاس نادرا کا بایو ڈیٹا موجود ہے نا, یہ آج کے دور میں بنایا ہے جب آپ کے پاس ایپس, کلاؤڈ, سب چیزیں ہیں, آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں, آپ کے پاس اے آئی ہے. انہوں نے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے, بغیر کسی اپنی پرسنل محنت کے اوپر انہوں نے اسماء و رجال کا علم, یعنی کہ جہاں پہ آپ ایک ایک راوی کا پیچھے چٹھا کھٹا, وہ کب پیدا ہوئے, کہاں پہ پیدا ہوئے, والد کون تھے, شجرہ کیا تھا, نسب کیا تھا ان کا, اسی طریقے سے القاب کیا تھے ان کے, اور ان کے اپنا شیوخ کون تھے, ان کے تلامذہ کون تھے, اسٹوڈنٹس کون تھے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر وہ کس کیٹیگری میں فالن کرتے ہیں, مسلمانوں نے سب ڈیولپ کیا اس حد تک کہ دنیا کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں نا, دا بیٹل آف ریلیجن, جہاں پہ ادیان کی کمپٹیشن اور بیٹل ہوتا ہے, یہ اتنی پاورفل اور اتنی گہری اور اتنی ڈیوائن چیز ہے سہیب, کہ دنیا کا ہر ریلیجن مسلمان کے اس دین کے اوپر رش کرتا ہے. ان کے پاس وہ ہوں گے ہمارے پاس ہی بک ہے, آپ کے پاس ہی بک ہے, جوڈائزم والے بولیں گے, یہودی بولیں گے ہمارے پاس ہی بک ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس جو اسماء و رجال کا, جو علل کا اسماء و رجال, یہ والے جو ہمارے پاس سائنسز ہیں, آپ اس کے الف تک بھی نہیں پہنچے, اور ہم اس کی یا کو ختم کر کے کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے. پریزرویشن اسی سے پریزرو ہوتا ہے, یعنی کہ سند اور متن کو کانسیپٹ سمجھانا کہ سند کیوں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو چین آف نیریٹر ہے وہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیا چیز اس کو جو ہے اسٹرینتھن کرتی ہے, کیا چیز اس کو لاجیکلی ویک کرتی ہے. تو اس کو انسان کی عقل, یعنی کہ لوگوں کو نا لگتا ہے کہ یار ہوائی باتوں گی, نہیں یار بیسک, یعنی کہ ایک انسان دنیا کے اندر جس طریقے سے بہت سے میتھڈز اور میکنزم چلا رہا ہوتا ہے, نظام چلا رہا ہوتا ہے, الحمدللہ حدیث کا بھی میکنزم انہی اسٹرانگ بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور بہت لاجیکلی الحمدللہ پاورفل ہے, جو انسان کو اپیل کرتا ہے. اور یہ اچھا, یہ ایک سوال بھی ہے, بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا بور سبجیکٹ ہے, لیکن آپ مجھ سے پوچھیں بہت مزیدار سبجیکٹ ہے, بہت مزیدار سبجیکٹ ہے. اور میرا جو اس میں اور زیادہ انٹرسٹ ہے, یا پھر میرا جو مزہ, یعنی کہ علل کو لے کے جو میرا بہت بڑا, اس میں میرے ایک شیخ ہیں, شیخ زبیر علی زئی کے شاگرد خاص ہیں. اور شیخ زبیر علی زئی یعنی کہ ون آف دا گریٹ محدث آف ریسنٹ ٹائم میں کہتا ہوں. تو ندیم ظہیر صاحب, حافظ ندیم ظہیر صاحب لاہور بیسڈ ہوتے ہیں وہ, میں نے ان کے ساتھ بہت ٹائم بھی لگایا, بہت پڑھا ان سے میں نے. تو العلل الصغیر امام ترمذی کی جو بک ہے وہ میں نے ان سے پڑھی تھی. اور پھر جب بھی کوئی مسئلے آتے تھے, جیسے نسائی پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو اس میں کوئی حدیث میں ذوف کا حکم لگا ہوا ہے, بلکہ ایک دفعہ تو شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی دونوں نے ہی, شیخ البانی نے ہلکا حکم لگایا, شیخ زبیر علی زئی نے, اور شیخ البانی نے تھوڑا زیادہ سخت حکم لگایا, شیخ زبیر علی زئی نے اس پہ ہلکا حکم لگایا. تو ہم لے کے پہنچ گئے. تو مسند احمد کی ان کے پاس شرح تھی. اب ہم یعنی کہ ادھر سے نکل گئے ہیں, ہم ٹیک ورلڈ سے نکل گئے ہیں, اور کلاسیکل وے کے اندر بکس میں جا کے وہاں سے ہم پڑھ. تو یعنی کہ ایک انویسٹیگیٹو ماڈل بہت مزیدار ہوتا ہے, اتنا مزے کا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ بورنگ سبجیکٹ ہے, اور یہ ہوتا بھی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ پڑھانے والے کے اوپر بہت وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے پڑھا رہا ہے. اگر آپ اس کو بالکل بس آپ کے چارٹس بنے ہوئے ہیں جس کو جو ہے نا وہ جدول کہتے ہیں, آپ اس فارم کے اندر اس کو پڑھا دیں گے, تو آبویسلی وہ چیز بہت بورڈم کریٹ کرے گی کہ بھائی یہ ضعیف حدیث یہ ہوتی ہے, ضعیف کے اندر جو ہے نا وہ جو سند کی وجہ سے ہوتا ہے, فلاں کی وجہ سے, تو آپ بس اس طرح کے آپ اس کو چارٹس بنا دیں گے تو وہ بورڈم ہی کریٹ کرے گا. لیکن جب آپ ایک انسان کی عقل کو جو ہے نا اسٹریس میں ڈالتے ہوئے ایک چیز اس سے سولو کروائیں گے ایک چیز کو, اور یہ میں الحمدللہ یہ والا ایک میتھڈ ہے, یہ میں ہر جگہ کرواتا ہوں میں, کہ میں ایک چیز کو پروڈیوس نہیں کرتا, میں اسٹوڈنٹ سے پروڈیوس کرواتا ہوں. پوچھتا ہوں جی اچھا آپ کے پاس ایسا سینیریو ہوگا, آپ کیا کریں گے, آپ کو مجھے 5 سینیریوز بتا دیں, تو اس میں 3 سینیریوز محدثین نے یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے وہ اتنا لاجیکلی وہ ہوتا ہے, ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, سب کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے بات, اور وہ بورڈم بھی کریٹ نہیں ہوتا, اور وہ انٹریکٹیو بھی ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو اس وجہ سے حدیث صحیح ہو گئی, حدیث ضعیف ہو گئی, تو یہ میکنزم سمجھانا لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اچھا, اب لاسٹ بات جو سب کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کھولی, کیونکہ جب تک یہ نہیں سمجھاتا تھا وہ بات نہیں سمجھا سکتا, کہ محدثین کے یہاں جو ہے نا صحیح
اور ضعیف, یعنی کہ جس کو ہم مقبول اور مردود کہتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے. تو ہمارے یہاں جب ایک چیز مقبول ہو گئی, اوتھینٹک اور اوتھینٹک کہہ سکتے ہیں, اوتھینٹک یا ویک نریشن یا ان اوتھینٹک بھی کہہ لیں چلے ہم, تو ایک چیز جب اوتھینٹیکیٹڈ ہو گئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اس کو اسٹیمپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ دس از مقبول, دس از اوتھینٹک. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا گروپ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایون کہ حدیث اوتھینٹک بھی ہے, صحیح بھی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دین بھی ہو. یعنی کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے ہیں اسی کراچی شہر کے اندر کہ ہم صحیح البخاری کو صحیح تو مانتے ہیں لیکن بخاری کو ہم حجت نہیں مانتے. یعنی کہ وی ڈونٹ کنسیڈر صحیح البخاری ایز اے سورس آف ریلیجن. یعنی کہ آپ ایک سمجھے کہ آپ کوکنگ کر رہے ہیں اور یو نیڈ ٹو کوک کا فتویٰ جس کا آؤٹ کم فتویٰ ہے کوئی مسائل کے اندر بھی, چاہے وہ عقیدے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ احکام ریلیٹڈ ہوں یا کسی اور ریلیٹڈ ہوں, لیکن آپ اس کے اندر انگریڈینٹس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم حدیث کا 90% لے کے نہیں آئیں گے. ہاں ہم کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مان رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مان رہے ہیں, لیکن ہم 90% ہم حدیث کو نہیں مان رہے اور اس کو بڑے میکینزم کے ساتھ ایریڈیکیٹ کیا جاتا ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لینا کہ ایک مفتی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں, اور وہ کراچی کے بہت بڑے نام گرامی, میں نام نہیں ان کا لوں گا, کہ جی ہم صحیح البخاری کو صحیح مانتے ہیں کیونکہ صحیح کہنے کا ایک میکینزم ہے, وہ بڑا لاجیکل ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن اسٹل کیونکہ وہ ایک دو کرائٹیریا سے پوری نہیں اترتی تو ہم اس کو دین ہی نہیں مانتے. اچھا, یعنی کہ اب اس کے اندر اللہ کے رسول نے کوئی بات, تو بہت بڑا دعویٰ ہو گیا. وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور اس کے اوپر پاکستان میں ایک بہت بڑی عوام موجود ہے. اچھا, ہاں, تو اب وہ لوگ جب ہم سے پڑھیں گے تو ہم سے بھی ذرا ہمارا والا پرسپیکٹو بھی سن لیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا, جن کو نہیں پتہ اس طرح کا مسئلہ, وہ ہم سے پڑھیں گے تو دونوں کو کیور ملے گا اس مسئلے کا. آپ کی بات کو اگر سبب کروں تو آپ نے بات یہاں سے شروع کی کہ اصول حدیث سبجیکٹ میں آل یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ حدیث, آل یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ حدیث سائنسز, یعنی یہ اب یہ ٹیکنیکل اسپیکٹ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد حجت حدیث پہ آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی, یعنی حدیث کی ضرورت کیا ہے, اور پھر آپ نے جو یعنی آسان الفاظ میں آپ نے ایک ایسے طبقے کی بات کی جو حدیث کو ٹو سم ایکسٹینٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے, حدیث کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے. تو آپ نے ان 4 چیزوں کو ابھی یہاں ڈسکس کیا. اب یہاں پہ ایک بڑی, اچھا صہیب, اس کے اندر آپ اپنی بات کو آگے کنٹینیو کرنا. میرے ذہن میں ابھی یہ بات آئی ہے, اگر ہم وہ جو میں نے کہا نا حدیث کے 90% سیگمنٹ کو, بھلے وہ صحیح بھی ہوگی, ٹھیک ہے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. عمومی طور پہ بیہیویئر یہ ہے کہ حدیث صحیح ہوگی تو ہم اس کو اپنا دین اس کو کریں گے ہم. بالکل ٹھیک ہے جی. اسی کے اوپر امام ابو حنیفہ کا بھی فتویٰ ہے, امام مالک بھی, امام شافعی بھی, احمد بن حنبل بھی, امام اوزاعی بھی, سفیان ثوری بھی, امام بخاری, اینڈ یعنی کہ چاہے وہ فقہا میں سے ہو, محدثین کے جو گروپس میں سے ہو, سب میجرلی لوگوں کا جو طریقہ کار تھا اسی طریقے کے اوپر وہ چلتے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک انسان کہے کہ اچھا بھائی اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں نتیجہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک انسان وہ فتویٰ کوک کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ بنانا چاہتا ہے, یا ایک فتویٰ اس کو مل رہا ہے, اس میں حدیث نہیں ہے, تو اب اس کا کیا ہوگا. اس کا یہ ہوگا کہ بغیر کسی ضرورت کے آپ کو پتہ ہے کتا گھر میں رکھنا اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں. یعنی کہ ایک سرٹین بہت پہاڑ کے برابر آپ کی نیکی روز کی کٹے گی, یہ کمپنسیشن ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو فرشتے ہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے. بالکل. پھر وہ پاکی ناپاکی کا سارا مسئلہ. ہاں, کتا اگر باہر ہے سیکیورٹی پرپز کے لیے, شکار کے لیے, اسلام نے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہے. صحیح, اکوموڈیٹ کیا ہے. میں الاؤ کے اوپر نہیں جا رہا, میں اکوموڈیشن کی بات کر رہا ہوں. سرٹین سیناریوز کے اندر جب شکار کے اوپر یوز کر رہے ہیں اور ہم شکار پہ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بھائی کتے کی کتنی نیڈ ہوتی ہے, اور صحیح کازک اور ٹرکش آپ کے پاس بریڈز ہوں, بہت پاورفل بریڈز ہوتی ہیں, اور بڑی آپ کو نیڈ ہوتی ہے اس کے لیے. آپ کبھی ایسی جگہ کے اوپر ہیں, اصحاب کہف میں آپ دیکھیں, وہاں پہ سیقولون صلاۃ الرابعہم کلبہم, اللہ نے ان کے کتے کا خاص تذکرہ کیا. تو سم ٹائم کچھ آپ اس طرح کے آؤٹ ڈور سیناریوز میں کہیں سیکیورٹی کا اس طرح کا ایلیمنٹ ہے, تو آؤٹ ڈور کے اندر اکوموڈیٹ کیا ہے. لیکن آپ انڈور اپنے کمرے میں, جس طرح ویسٹرن کا ایک ویسٹرن کلچر ہے اور ویسٹرن کانسیپٹس ہے, آپ اپنے رومز کے اندر لا کے اس طرح رکھ رہے ہیں, اس تو اب وہ ساری جو ویسٹ میں تو بیٹا ہوتا ہے, وہ بیٹا اولاد ہوتی ہے ان کی. اب یہ سارے جو حدود و قیود شریعت نے دیے نا حدیث کے اندر موجود ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں میں حدیث کو ہی نہیں مانتا, تو آپ جب حدیث کو نہیں مان رہے تو آپ کتے کو بغیر کسی حدود و قیود کے الاؤ کر رہے ہیں. ہم
نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن یہ ایک ایگزامپل ہے. نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس طرح میں آپ کو اور بہت سا ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو, جیسا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اسی کراچی کے اندر ایک یونین کلب ہے اور آپ کے بڑا وہاں پہ غزل نائٹ ہوتی ہے ایک. بالکل ہوتی ہے. تو وہ ایک بڑے مشہور مفتی صاحب ہیں جو تبلیغ کرنے کے لیے, آپ نے شاید پاکستان میں ایسی کوئی آپ نے مثال نہ سنی ہو, لیکن جو بہادر آباد اور سوسائٹی کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. تبلیغ کرنے کے لیے وہ غزل نائٹ میں ڈنر پہ انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈنر بھی کریں, وہ غزل بھی سنیں اور دین کی بات بھی ہو جائے. تو اس طرح کے بہت سارے میوزک کو لے کے, میوزیکل انسٹرومنٹس کو لے کے جو ہمیں حدود و قیود ملتی ہیں شریعت کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کے عمل سے, تو وہ ساری بھی مائنس ہو گئیں. پھر ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو یعنی کہ یہ میں 2 ایگزامپل دے دی بڑی بڑی, ٹھیک ہے. اس کے آگے پھر نہ ختم ہونے والے سلسلے ہیں. یعنی کہ بہت سارے گنہگاروں نے بولا کہ یار ہم بہت گنہگار انسان ہیں, لیکن ایسے نہیں ہے. تو بیٹا تم ہماری طرح ہو جانا, اس جیسا نہیں ہونا. صحیح ہے. تو ہم نے اس طرح کے بھی اپنے بڑوں سے سوسائٹی کے اندر, یعنی جو بڑے عام سی جنہوں نے زندگی گزاری ہے, نیک لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, تو ان کے سامنے یہ ایسا ورژن آف اسلام آیا جو اتنا خطرناک تھا, جو بیسک یعنی کہ کہتے ہیں نا جو علماء میں مفتیوں میں بڑا اختلاف ہے, سب کا اتفاق ہے جس کے اوپر, سب کا اتفاق ہے جس کے اوپر. تو اس اتفاق والے چیزوں کے اوپر بھی جب اس طرح کے مسائل یا اسلامک ورژن کسی نے دیکھا ہے تو وہ بیچارے ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا بیٹا ہم بہت گنہگار ہیں, اور واقعی ہم بہت گنہگار ہیں, لیکن اتنے گنہگار نہیں ہیں, تم یہ والے کام نہیں کرنا, ہمیں یہ والا اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل. تو اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی وہ اسلام کا ورژن کیسے بنا یا اس کے انگریڈینٹ کیسے تھے, وہ انگریڈینٹ کا جو بیک اینڈ کا میکینزم ہے وہ یہی والا تو ہے. اب آپ جو ہے نا فتوے پہ لڑیں گے, جی کتے کو رکھنا نہیں چاہیے. ہم فتوے پہ نہیں لڑتے, ہم فتوے کی میکینزم کے اوپر لڑتے ہیں کہ بھائی ذرا کی جو بنیاد ہے ہم ذرا اصولوں کے اوپر بات کر لیں گے. تو جب آپ کو ہمیشہ جو ہے ایون مدرار کا آپ کو یہ طریقہ کار ملے گا, ہم آؤٹ کمز کے اوپر نہیں لڑتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے آؤٹ کمز جو ہوتے ہیں وہ کسی اصول, کسی میکینزم, کسی وہ ٹیکنیکل ایلیمنٹس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. نتیجوں کے اوپر جو لڑتا ہے وہ سطحی انسان ہوتا ہے. ہم نتیجوں کے اوپر لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ہمیشہ روٹس کے اوپر, روٹس پہ کام کرنے والے, روٹس کازز کے اوپر سولوشن دینے والے, اس کو سارٹ کرنے والے, اس کو کیور کرنے والے, اس کو ایڈریس کرنے والے لوگ ہیں. تو ایون ہم اکیڈیمیا کے اندر بھی اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے اس طرح کے نتائج نہ نکل کے. اب آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب آپ نے جیسے میوزک کی بات کی, آپ نے ایک کتے کو پالنے کی بات کی, اس میں سب سے بنیادی بات یہ آ جاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھیں گے, وضو کیسے کریں گے. اگر آپ نے حدیث ہی مائنس کر دی, ریجیکٹ کر دیا, تو بچا کیا پھر. بہرحال یعنی دین کی 90% بنیاد تو آپ نے اکھاڑ کے پھینک دی, کیونکہ اس میں سارے مسائل ہیں, فقہ ہے, سب کچھ ہے اس میں. بہرحال اچھا, اب شیخ, اب ایک عام آدمی کی نظر کا یا ایک عام آدمی کا سوال حدیث کے حوالے سے, کیونکہ ہماری بات چونکہ اصول حدیث پہ چل رہی ہے, تو ایک بڑے مشہور آپ سیلیبریٹی کہنے آج کل کے, ان کو وہ ہیں, وہ کوئی شو بھی کرتے ہیں, بڑی ہنٹ دے دی میں نے, لوگ پہنچ جائیں گے. آپ نام نہیں لیا کریں بغیر نام کے, یہ ہمارا, میں نام نہیں لے رہا, ہاں یہ ہمارا اولڈ اسکول میتھڈ ہے. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے آپ صحیح بخاری پڑھیں گے نا, تو ہمارے جو شیوخ تھے وہ ہمیں اس کی باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو امام بخاری نے کس طریقے سے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی بات کی ہے, اختلاف بھی کیا ہے, لیکن وہ نام نہیں لیتے تھے. نام لینے سے جو ہے نا پرسنلائزیشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی, بہت دفعہ ہم نام نہیں لیتے. نہیں, میں نام نہیں لے رہا, میں بس ایک ان کا ایک ایٹریبیوٹ بتا رہا تھا, یا ان کا ایک کام بتا رہا تھا. بہرحال ایک سوال یہ اکثر کیا جاتا ہے کہ بچپن سے ہم نے ایک حدیث سنی تھی, وہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے, بڑے ہوئے تو پتہ چلا وہ بھی ضعیف. جیسے فار ایگزامپل ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا ڈالتی تھی, ایک دن وہ کچرا ڈالنے نہیں آئے, اللہ کے رسول کی خیریت کو گھر پہنچ گئے, تو پتہ چلا وہ بیمار ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت کو دیکھ کے وہ ایمان لے آئی. بڑے ہوئے تو پتہ چلا وہ ضعیف بھی نہیں ہے, موضوع روایت. اس طرح کی لا تعداد علم حاصل کرو, چاہے چین تک جانا پڑے. اطلب العلم ولو بالصین. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جو کہ موضوعات میں سے ہیں, لیکن بچپن سے ایک ان کا ٹرینڈ چلتا تھا, وہ ٹی وی چینلز پہ آتی تھیں, بچپن گزر گیا. اسلامیات کی بکس میں ہے, بلکہ میں تو ایک یونیورسٹی گیا, پنجاب کی گئی تھی, تو ان کے مین اس کے اندر لکھا ہوا تھا علم حاصل کرو چاہے چین پہنچا رہے تھے. چین پہنچا رہے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ
یا میں نے ایک شخصیت کے حوالے سے بات شروع کی تھی, انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی. عجیب کیا کہی, ایک عام آدمی کے یہ ایموشنز ہیں, ایک عام آدمی کی سوچ ہے کہ بھائی ایک چیز ہم بچپن سنتے آ رہے ہیں, اس کو ٹھیک مانتے آ رہے ہیں, اب بڑے ہوئے تو پتہ چلے یہ تو غلط ہے. تو یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ یہ تو کسی بھی آدمی کا بھروسہ اعتبار چھین لے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اتنی زیادہ مینج ہے, اتنا زیادہ پرزروڈ ہے, ریکارڈڈ ہے, تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اتنا غلط العام ہو رہا ہے, ٹی وی چینلز پہ ہو رہا ہے, آپ نے کریکولم میں یہ چیز ڈال دی. شعیب دیکھو, میں پھر وہی بات کہوں گا, کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشان. اچھا دیکھیں, اصل میں آپ یہ جب اسلام کے آپ اس میں اصل میں کیا ہے کہ آپ نے اسلام کو داخل نہیں کیا, آپ اسلام کو اون نہیں کر رہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا, جب آپ اسلام کو اون کرو گے نا, آپ بولو گے کہ یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے اور میں اس گھر میں رہتا ہوں, پھر آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اچھا, اصل مسئلہ یہ والا ہے. میں آپ کو مثال, ابھی میں آپ کو 6 مثالیں اور دے دوں گا, پہلے بھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, میں آپ کو اور اس طرح کی 50 مثالیں دے دوں گا کہ جی پہلے کچھ تھا اب کچھ تھا. یعنی کہ میں نیوٹریشنز کو لے کے آپ کو 10 مثالیں دیتا ہوں. 2-3 سوالات اور کریں گے, آپ تھوڑا شارٹ رکھیے گا. اچھا 2 میں آپ کو, آپ نے سوال اصل میں ایسے کر دیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. شعیب ذرا بات سنیں آپ, میں ڈائٹس اور نیوٹریشنز کو لے کے میں بات کر دیتا ہوں. ہم چھوٹے تھے, ٹھیک ہے, ہم نے باقاعدہ یہ بات سنی ہے کہ دیسی گھی نا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. اور یہ میں ابھی بات نہیں کر رہا, آپ ذرا یوٹیوب پہ جا کے دیسی گھی کو لے کے جو نیریٹو ہے آپ ذرا اس کو دیکھے گا. باقاعدہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو ہمارے کنولا آئل جو ہے یا فلاں بینز آئل جو ہیں یہ زیادہ ہیلدی ہیں. اچھا, اور جو دیسی گھی ہے وہ بہت زیادہ, یا پھر کوئی اور کولڈ پریس آئلز جو ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی کا بھی ہو, وہ یعنی کہ میں اولیو آئل کی بات کر لوں تو یہ بڑے انہیلدی ہیں. آرگینک چیز کو پہلے ہمیں بتایا گیا, آرگینک چیزوں کو بتایا گیا کہ انہیلدی ہیں, اور جو سنتھیٹکلی پروڈیوس ہو رہی ہیں یا پھر وہ لیس آرگینک ہے, لیٹ سپوز لیبارٹریز میں بن رہی ہیں یا پھر فیکٹریز میں پروڈیوس ہو رہی ہے اس طریقے سے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آپ نے کمرشلائزیشن کرنی تھی اور بہت سارے آپ کے پیچھے ایجنڈاز تھے, آپ نے اس کو بول دیا کہ جی وہ ہیلدی ہے. آپ نے پوری قوم کو لگایا آئلس کے اوپر, اور جو صدیوں سے چلتی ہوئی جو ٹریڈیشن آ رہی تھی, دنیا پہلے کیا کھاتی تھی, یہی چیزیں کھاتی تھی. بالکل ایسے ہی, دودھ ہے, دودھ سے مکھن نکالیں گے, مکھن سے آپ دیسی گھی نکالیں گے. 150 سال کی عمر ہوتی تھی ان کی, ٹھیک ہے, آج 60 سال جینا بڑی بات ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو یہ بھی تو کیا نا انسان نے. آپ چائے کے بارے میں آج تک ذرا جو سائنٹسٹ ہیں آپ ان کا ذرا مجھے اتفاق دکھا دیں ذرا. نہیں ہے, ایک کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, ایک کہتا ہے کہ بڑا فائدہ ہے. بالکل صحیح, فائدے نقصانات. تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپینین سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں, تو وہاں ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں شو ہو رہی آپ کی؟ نہیں, بٹ یہاں مسئلہ اوپینین کا نہیں ہے, یہاں تو مسئلہ دین کا ہے. میں بھلے دین کا ہو رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں ڈس اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں شو کر رہے اپنی؟ یہ 2 نمبری یا پھر یہ منافقت کیوں ہے؟ دس از اے پیور ہپوکریسی. اچھا, جب دین کی باری آتی ہے تو آپ کی ٹون چینج ہوتی ہے اور آپ ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہو. دنیا کے کسی دوسرے ایلیمنٹ کے اندر آپ جاؤ گے, کسی اور دوسرے ڈپارٹ کے اندر جاؤ گے, کسی اور سیگمنٹ میں جاؤ گے, وہاں پہ آپ کی کوئی ہپوکریسی نہیں آ رہی, کیونکہ کسی جگہ آپ کا بلیف سسٹم کام نہیں کر رہا نا. دین کا ایک بہت بڑا تعلق بلیف سے ہے شیخ. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دین کا ایک بہت بڑا تعلق جو ہے نا وہ میں مان لیتا ہوں بلیف سے. اچھا, بلیف جو ہے وہ بھی تو ہماری عقل کے کہیں تابع ہی ہے نا. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں, میکینزم دونوں جگہ پہ سارٹ کر رہے ہوتے ہیں, دونوں جگہ پہ سیم چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, دونوں جگہ پہ بلیف میکینزم ہے. آج آپ کو کال آیا پہ گھر سے, آپ کو کال آیا پہ گھر سے کہ بھائی میں شعیب صاحب کے گھر میں آگ لگ گئی ہے, اور کال کرنے والی آپ کی والدہ ہوں, بڑے باوسوخ ذرائع سے آپ کو خبر ملے, آپ ابھی چھوڑ کے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. تو آپ نے ایمان لائے نہیں لے کے آیا بات کے اوپر. اب یہ تو دین کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کو بلا لیا معراج پہ, اسراء پہ, اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم دکھا دی, اور ایک صادق اور امین تھے, دشمن بھی جن کو صادق اور امین کہتے ہیں, ادھر بھی ہمارا بلیف ہے. اب آپ یہ دین دنیا چھوڑتے ہیں ہمارے سامنے, میکینزم سب کے وہی ہوتے ہیں. اس طرح میں ابھی بتا رہا تھا کہ اصول حدیث کے اندر بھی, پرنسپل حدیث میں, دنیا کے جو ہمارے میکینزم چل رہے ہوتے ہیں کسی خبر کو تصدیق و تکذیب کرنے کے اندر, ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرنے کے اندر, وہی میکینزم دین کے معاملات کے اندر بھی لگا رہے ہوتے ہیں, سچائی اور جھوٹ کے پیمانے کو تولنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, تو میں نے ابھی آپ کو کھڑے کھڑے آپ کا میکینزم بتا دیا کہ وہی بلیف میکینزم جو ایمان بالغیب ہے, جو اب اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہوتا ہے, اللہ کتاب کے لیے کہہ رہا ہے, رسول کے لیے کہہ رہا ہے, آخرت کے لیے کہہ رہا ہے, بعث بعد الموت کے لیے کہہ رہا ہے, تقدیر کے لیے کہہ رہا ہے, وہی آپ نے اپنے گھر کے آگ کے اوپر لگا دیا آپ نے میکینزم, آپ کا بلیف میکینزم. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو پوائنٹ ساری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ مجھ سے آپ نے بات کہی نا کہ بھائی یہ تو ایسا ہو گیا, حدیث میں ویسا ہو گیا, اصل میں جس دن آپ مسئلہ اون کرنے کا ہے,
جس دن آپ اون کریں گے اور آپ بولیں گے کہ جی ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے پورے داخل ہوں گے, پھر آپ کو انہی مسائل کو دیکھنے کا جو آپ کا نظریہ ہوگا, آپ کا پرسیپشن ہوگا, دیٹ وڈ بی کمپلیٹلی ڈفرینٹ. کیونکہ آپ ایک چیز کو اون نہیں کر رہے اور آپ ایک چیز سے جان جب چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں تب آپ یہ بات کرتے ہیں. تو میں اندر جا کے سارٹ کرنے کی بات نہیں کروں گا, میں روٹ کاز کے اوپر اگین بات کروں گا. روٹ کاز اصل میں یہ کہ آپ اون نہیں کر رہے ایک چیز کو. جس دن آپ اون کریں گے اس دن آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. علم بھی تو نہیں ہے نا اصل میں حدیث سائنسز کا. اگر ہو دنیا میں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا صہیب صاحب انسان کو. یہ آپ لیم ایکسکیوز ہٹا دیں ہمارے سامنے. آج آپ کو میں بولوں کہ آپ نے موبائل لینا ہے, آپ کے پاس 4 آپشن ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ گے, جا کے یوٹیوب پہ بھی دیکھو گے, ریویوز دیکھو گے, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو گے, جیمینائی سے پوچھو گے, دوستوں سے پوچھو گے, دکانداروں سے پوچھو گے, کیونکہ آپ کا پیسہ لگ رہا ہے. دنیا آپ فضول لیم ایکسکیوز ہے کہ بھائی فلاں کا مسئلہ یہ مسئلہ ہے. انسان کے پاس سارے ٹولز موجود ہیں, سارا اس کے پاس جو ہے نا میکینزم موجود ہے, ساری محنت وہ دنیا کے ہر اس میں کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ نہیں کر رہا ہوتا نا, وہ دین کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. چلے میں اس سے ایک بڑی مزے کی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے گاڑی لینی ہے مثال کے طور پہ, یا آپ نے گاڑی لینی ہے, آپ کے پاس ایک سرٹین بجٹ ہے اور آپ کے پاس 2 گاڑیوں کے آپشن ہے. آپ اس پہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اور آپ کوشش کریں گے اچھی گاڑی لے لیں آپ. لیکن جب آپ کی دین کی باری آئے گی نا, آپ بولیں گے یار مجھے نا وہ پھٹیچر جو ایف ایکس یا جو پھٹیچر جو فاکسی ہے نا پرانے زمانے کے, وہی دے دو یار مجھے مسئلہ نہیں ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پرائرٹی کا اندر. مسئلہ کس چیز کا ہے صہیب؟ اندر وہ آپ اس کو اون نہیں کر رہے. اصل میں آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اون نہیں کرا تو محنت بھی کرنے کے لیے تیار اور آپ بالکل, اور آپ کی پرائرٹی میں بھی نہیں آئے گا. جب آپ کی سب چیزیں پرائرٹی میں آ جائیں گی, بھائی محدثین کی پرائرٹی تھی نا, ان کے پاس ریسورسز نہیں بھی تھے جب, تو پیدل چل کے وہ دوسرے ملکوں میں گئے ایک حدیث کو کلیکٹ کرنے کے لیے. بالکل, کیونکہ ان کی پرائرٹی تھی. جس طرح آج پاکستانی مر رہا ہے یو کے جانے کے لیے, مر رہا ہے امریکہ جانے کے لیے, 15 سال جا کے رگڑ کھاتا ہے اور جا کے تاکہ اس کو پی آر مل جائے, پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے اس کو. اس طرح محدثین جو ہے نا ایک حدیث کے لیے ذلیل ہوتے تھے. وہاں پہ پرائرٹی تھی. جس دن آپ پرائرٹی بنا لیں گے, ہم ہے نا, پرائرٹی ہوتی ہے نا, میں اپنی جرنی بتا رہا ہوں صہیب, اسی علم کو پڑھنے کے لیے. اور جہاں میرے 4 بچے ہیں, میری بیوی ہے, میری ماں بھی گھر پہ موجود ہے, اور مجھے ایک شیخ نے کہا کہ میں رات کے 3 بجے ٹائم دوں گا وقی تمہیں. مجھے پتا تھا وہ علم میرے لیے کتنا ضروری ہے, تو میں نے رات کے 3 بجے ان کے در پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا. میں 15 منٹ کھڑا رہتا تھا اور صرف مجھے 20 منٹ پڑھاتے تھے وہ. اب مجھے تم بتاؤ, رات کے 3 بجے کوئی ٹریول کر رہا ہے آج؟ بالکل صحیح ہے. کون ٹریول کر رہا ہے؟ مدرسے کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گے آپ اور 15 منٹ ویٹ کرو گے کہ وہ دروازہ کھولیں گے, اور اس کا صرف 20 منٹ پڑھو گے آپ. 21واں منٹ نہیں ملتا تھا مجھے. لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے میری زندگی کے لیے, اور مجھے کتنا شوق ہے. میں کتنا سال ویٹ کیا ہے, مجھے اللہ نے موقع نہیں دیا. مجھے آج موقع ملا ہے, مجھے نہیں پتا مجھے آگے موقع ملے گا نہیں ملے گا. تو مجھے میری اس کی پرائرٹی تھی نا. جس طرح لوگ جو ہے ایمبیسی کے سامنے ذلیل ہو کے کھڑے تھے نا, میں مدرسے کے سامنے ذلیل ہو کے کھڑا ہوا تھا, کیونکہ میری پرائرٹی تھی صہیب. جس دن جیسے قوم کی پرائرٹی ہوگی نا, یہ سارے لیم ایکسکیوزز ختم ہو جائیں گے آپ کے. میرے خیال سے اگر بات کرنے کا شوق ہے تو پہلے علم حاصل کریں, سیدھی بات ہے. پہلے اتنا قد بنائیں کہ اگر آپ کوئی اوپینین دینا چاہتے ہیں تو پہلے قد تو بنائیں نا اپنا. یہ بات. اچھا شیخ, اختلافی موضوعات کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہماری. ہم نے آل اباؤٹ حدیث سائنسز لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ اس کورس میں شامل ہوتے ہیں ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز میں, اور پھر آپ کے کورس میں لوگ یہ سب پڑھیں گے. اچھا, اب ایک عام آدمی کا ذہن, ایک عام آدمی کا سوال اگین, جو دین کا علم حاصل کرنے سے ریلیٹڈ ہے, کیا المدرار انسٹیٹیوٹ بھی ایک فرقے مسلک کی ایک فرقے مسلک کا مائنڈ سیٹ تیار کرنے کے لیے میدان میں آیا ہے؟ کیونکہ یہ کام ہی تو ہوتا ہے اس علم دین کے ذریعے. صحیح ہے. مدارس, جامعات یہ سب کرتی ہیں آسان الفاظ میں. یعنی ایک ٹپیکل جو ہمارا ایک طریقہ ہے وہ اسی پہ چلتا آ رہا ہے کہ کسی ایک مائنڈ سیٹ کا بندہ تیار کیا جائے آسان الفاظ میں. آپ بھی یہی کر رہے ہیں. دیکھیں صہیب, میں نے جو ہے نا انٹر ریلیجن اور انٹرا ریلیجن, یہ 2 ورڈز میں یوز کروں گا. ایکسپلین کر دیں. ایکسپلین بھی کرتا ہوں. یعنی کہ بین المذاہب اور بین المسالک, ٹھیک ہے, پیس کانفرنسز جو ہوتی ہیں, میں نے بہت اٹینڈ کی ہیں. مذاہب کے درمیان ڈائلاگ اور مسالک کے درمیان بھی, یعنی کہ مسلمانوں کے اندر اور مسلمان کے باہر, اسلام کے باہر جو فیبرک ہے ہمارا. یعنی کہ میں نے وہ ڈائلاگز بھی بہت کیے ہیں, اور جس میں اسلام کو ریپرزینٹ کیا ہے. جب میرے برابر میں ایک کرسچن پریسٹ ہے اور ایک سکھوں کے جو ان کے جو بڑے مفتی اعظم ٹائپ ہیں پاکستان کے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی ہندو ریلیجن کے ہیں تو وہاں کے بھی ایکٹیوسٹ, عمر کوٹ کے, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. یہ بیک ان 2017, 18, 19 میں کرتا رہا ہوں. اور پھر 2019 میں کی تھی, میں آپ کو یاد ہوگا. بالکل اس طرح کے میں نے ملٹیپل ڈائلاگس میں کرتا رہا ہوں اسی طریقے سے, اور اس میں اسلام کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں اسی طریقے سے. اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو میں نے پنجاب کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری
اس میں بین المذاہب بھی ہیں, بین المسالک بھی ہوتی تھی, تو میں ادھر بھی میں نے بہت سارے سمٹس کو میں گیا ہوں اور میں نے اس میں ریپرزینٹ بھی کیا اور میں بہت کچھ بولا بھی ہے میں نے اس کے اندر کہ ہم جو ہے نا دنیا کے اندر پیس اینڈ ہارمنی کیسے لے کے آ سکتے ہیں. میں اگین ویسے اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ ایک ہے تشدد اور ایک ہے تساہل, ایک ہے ایکسٹریمزم اور ایک ہے لینینسی. تشدد یہ ہے کہ ایک انسان ایکسٹریم پہ چلا جائے اور جہاں پہ نہیں جانے کا تھا اتنا اوپر چلا جائے, اور تساہل یہ ہے کہ جہاں پہ اسٹینڈ لینے کا تھا وہاں پہ بھی وہ کہہ دیں نہیں جی یہاں پہ میٹھا میٹھا بن جائے, یہاں پہ بن جائے کڑوا کڑوا. تو آج کے دور میں جو انسان آپ کو یہ چورن بیچ رہا ہے, آئی ایم یوزنگ دیٹ ورڈ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, کوئی بات نہیں, کہ جی ہم تو کسی ہم مسلک کو فالو نہیں کرتے, دیٹس ناٹ پاسبل, ٹیکنیکلی دیٹس ناٹ پاسبل. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلم نام رکھا ہے, بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا اللہ تعالیٰ نے مسلم نام رکھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے صحابہ نے اپنا نام جب انہوں نے تھوڑے مسائل دیکھے انہوں نے اپنے آپ کو خود لیبل کیا اہل السنہ کے طور. مسائل سے مراد کیا ہے آپ کی؟ یعنی کہ جب اس طرح کی بہت ساری ڈسکرپنسیز آنا شروع ہوئی اور ان کا جو ورژن آف اسلام تھا وہ مکس ہونا شروع ہوا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے, حالانکہ وہ مسلمان تھے سارے, لیکن مسلمان کے بعد وہ مہاجر بھی تھے انصار بھی تھے. اچھا, یہ لیبلنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, انصار اور مہاجرین کی لیبلنگ ہے, احادیث میں ملے گی آپ کو. صحیح. اب وہ انہوں نے کیوں کی اللہ تعالیٰ نے پہچانے دی پہچانے دی. پھر انہی مہاجرین اور انصار نے, یہ آپ کو صحیح مسلم کے اندر اور حدیث کی بکس کے اندر مل جائے گا آپ کو, کہ انہی صحابہ نے اپنے آپ کو اہل السنہ کے ساتھ انٹائٹل کیا. کیونکہ جب پیپل آف انوویشن, جب نئی نئی تعبیرات آنا شروع ہو گئیں, نئے نئے ورژنس آنا شروع ہو گئے اور دوسری دکانیں بھی کھلنا شروع ہو گئیں, تو بائی ہوک اور کروک they have to distinguish themselves as اہل السنہ. You are talking about صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین علیہ السلام. اب آپ بولیں جی یہ جتنے بھی والے ہیں ان کو جا کے بولیں جی یہ اپنا مسلمان جو ہے آپ نے کیوں نہیں رکھا, آپ تو مسلمان تھے, ہوا سماکم المسلمین. میں آیت پڑھ دیتا ہوں کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے. اس کے اوپر ایک جماعت بھی ہے پاکستان کے اندر جو ہر چیز میں مسلمان ورڈ یوز کرتی ہے, بلکہ وہ تو تکفیر بھی کر دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو ادھر ادھر لیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں, کافر کہہ دیتے ہیں. اچھا, ہاں یہ بڑی جماعت موجود ہے وہ. تو صحابہ نے کیوں کیا, پھر آگے جا کے تابعین جو تھے انہوں نے تابعین تبع تابعین اور اس گروپ نے کیوں اس اہل السنہ کے ساتھ والجماعہ کو ایڈ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو لیبل کیا کہ جی ہماری. اپنی بات کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں اگر آپ سے مانگا جائے تو. آپ مقدمہ صحیح مسلم میں مشہور بات ہے یہ, یعنی کہ کوئی وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ, آپ اس کو دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی لوگ کامنٹس میں اصل میں سوال کر لیں گے نا, پوچھ لیں, وہ صرف جا کے یہ دیکھ لیں کہ یہ ورڈ اہل السنہ کہاں سے آ گیا, سننا نا مطلب سنی ورڈ کہاں سے آ گیا یا اس طرح کے ورڈز کیسے آئے. تو بھائی لوگ اپنے آپ کو لیبل کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, لوگوں نے لیبل کیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب وہ کرنے کا مقصد ہوتا تھا کہ ہمارے جو نظریات ہیں وہ یہ والے, یعنی کہ جب آپ نے لیبلنگ کر بھی دی. اور اچھا اس کو میں اس طریقے سے بھی سمجھاتا ہوں کہ ایک کیک ہے, کیک تھا مسلمان کا, ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کا جو یعنی کہ جو مسلمانوں کے جو ٹرو جو فور بیئررس ہیں انہوں نے نہیں, کسی اور نے آگے کیک کاٹ دیا. اچھا, کیک کٹ گیا. اچھا, کیک کٹ گیا, ٹھیک ہے, 2 پیسز ہو گئے اس کے, ٹھیک ہے, ہو گئے نا. اور یہ ہمیں بڑا مشہور ملے گا, صحابہ کے دور میں خوارج آ گئے تھے, بالکل صحیح ہے, اور اس طرح کے آگے پھر معتزلہ اور اس طرح کے جہمیہ, قدریہ, جبریہ, یہ اس طرح کے بہت سارے جو سیگمنٹس تھے وہ آئے تھے جن کے آف شوٹس ورژن آج بھی کہیں نہ کہیں, معتزلہ کے جو آف شوٹس ورژن آج بھی میں کراچی میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. اچھا, ریئلسٹکلی. اور ہم حدیث کے اندر جو بہت سارے کازز جو مسائل میں بتا رہا ہوں, جو چیلنجز ہیں, ون آف دا ریزن کے پیچھے وہ معتزلہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, جنہیں معتزلائٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر. تو آپ کو وہ ملے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو ہے نا, میرے لیے بڑا آسان تھا سوئے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ بھائی میں جو ہوں نا, ہم تو قرآن سنت کی بات کرتے ہیں. بڑا آسان ہے یہ لیبل کہنا, میں سچی بات بتا رہا ہوں, بہت آسان ہے یہ بات کہنا کہ ہم تو قرآن سنت کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سب جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بلکہ اب ہر کسی سے آپ بولیں گے نا کہ جی آپ کیا کہیں, جی ہم تو قرآن سنت کی بات کر رہے ہیں. بھائی سبھی قرآن سنت کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ریئل بیوٹی ہے جو میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ بٹوین دا تشدد اینڈ دا تساہل, بٹوین دا ایکسٹریمزم اینڈ دا لینینسی, وہ بیلنس کیا ہے جہاں پہ آپ ایک چیز کو
صحیح سمجھتے ہوئے بھی آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے اپنے صحیح کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے, اگر میں بولوں نا کہ ہم اختلاف ختم کر دیں گے, یہ بڑا بھونڈا اور لیم ایکسکیوز ہے, بڑا لیم اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بہت ہلکا اسٹیٹمنٹ کہ جی آپ دنیا سے اختلاف ختم کر دیں گے. کیسے ختم کر دیں گے؟ اس کے اوپر اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ستفتریق من امتی, میری امت میں سے جو گروہ ہے وہ ڈویژنس کے اندر جائے گا. 73 کا ورڈ اللہ کے رسول کا موجود ہے. کسی کو اگر لگ رہا ہے جا کے سرچ کر کے دیکھ لیں, حدیثیں موجود ہیں. 73 کا ڈویژن کا جو کاؤنٹ ہے اللہ کے رسول کا موجود ہے. اب کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے جی. تو ڈویژنس میں بتا رہا ہوں آپ کو موجود ہے, ڈویژنس موجود ہیں, اور اس کے اندر ہم جو آپ کو خوبصورتی پرومس کر سکتے ہیں نا, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سب کے ساتھ اپنے ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. جہاں پہ آپ نہ حد سے زیادہ اوپر جائیں گے, یعنی کہ نہ اپنے موقف کو چھوڑیں گے, اور اس موقف کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے معاشرے میں چلنا ہے, جو ورکیبلٹی ہے وہ کیسے ہوگی. اور صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. انہوں نے لا اعبد ما تعبدون جب بولا ہے, چاہے وہ اسلام سے باہر والوں کے لیے بولا ہے یا اسلام کے اندر والوں کے لیے بولا ہو, جیسے تعامل مع اہل البدع کہتے ہیں, آپ نے اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ کی ورکیبلٹی کیا ہوگی, یہ کوئی سکھانے کو تیار نہیں ہے اتنی آرام سے. آج کھڈ میں, غاروں میں جا کے اپنے اپنے ڈبوں میں جا کے بند ہونا سویب, یہ بہت آسان ہے. لیکن دنیا کے اندر آنا, کام کرنا, اور اسی دین کے ساتھ کام کرنا, اور ایمپائرز بنانا, اور الحمدللہ یعنی کہ ہمارا جو کام ہے پوری دنیا کے سامنے, اور ہم صرف پاکستان میں نہیں ہیں, ہم انٹرنیشنل ہیں الحمدللہ, اور آپ کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے بخوبی. تو الحمدللہ ہم اپنی اس روایتی آرتھوڈاکس میتھڈالوجیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پبلک کے اندر کرنے کو دیا ہے, جس میں ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ چھوڑا ہم نے نہیں ہے کچھ بھی. یعنی کہ ہم کہیں کہ تساہل کے ساتھ آنا تو بڑا آسان ہے, جہاں پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ اللہ کو کمپرومائز کرتے ہیں, آپ اپنے نبی کو کمپرومائز کرتے ہیں, آپ اپنے بلیف سسٹم کو کمپرومائز کرتے ہیں, آپ جو ہے نا اپنی میتھڈالوجی سے کمپرومائز کر کے آنا تو بڑا آسان ہے. لیکن ہم کمپرومائز کر کے نہیں آئے ہوئے, اور ہم پرتشدد ہو کے بیٹھے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے شیخ کہ لوگ اتحاد امت کے حوالے سے لیکچرز تو دیتے ہیں, لیکن اکیڈیمیا میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں ملتا. کوئی پڑھانے کو تیار نہیں ہے. جو اتحاد امت کی بات کرے گا, ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ میں کسی مخصوص فرقے مسلک کا ہی مدرسہ دیکھا ہے, جو وہ کسی مخصوص فرقے مسلک کی ترویج کر رہا ہے, اپنے فرقے مسلک کا عالم تیار کر رہا ہے باہر. تو آپ اچھا, میں اس میں ریگارڈنگ میں آپ کو ویسے فقہ الصلاۃ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑا مسئلہ ویسے نماز کے حوالے سے خیال سے ابھی یہ ہمارا آ جاتا ہے, میں لیکن اس میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں اس کے اندر کہ بھائی جب ہم فقہ الصلاۃ پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہماری اپروچ کیا ہوتی ہے. ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کے اندر جو ڈفرینٹ جو فتاوے کہہ لیں, اور ان فتاووں کے پیچھے میکینزم, لوگ فتوا تو شاید پڑھا دیں, بہت سے لوگ میکینزم نہیں پڑھا رہے ہوتے, ہم وہ پورا میکینزم پڑھاتے ہیں. فتوا کس بنیاد پہ دیا جاتا ہے, کس دلائل کی بنیاد پہ دیا ہوا ہے, اور اصل میں کمپیریٹیو اپروچ ان دا ریشنل ایز ویل, تو ہم وہ دیتے ہیں. اور الحمدللہ میں اپنی ذاتی, میں آپ کو بتا رہا ہوں ذاتی تجربہ اسی کراچی شہر کے اندر, اور یعنی کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جتنے آپ پروبیبلٹیز بنا سکتے ہیں نا مسالک کی, چاہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ, چاہے وہ احکام کی بنیاد کی, جتنے مسلک کی آپ بنا سکتے ہیں, فلاں یہ جن کو میں نام نہیں لوں گا, میں نے ان سب کو پڑھایا ہے, اور وہ سب مجھ سے پڑھتے بھی تھے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا شخص پڑھا ہے ہم سے, پڑھتا ہے, وہ کمفرٹیبلی ہمارا کریکولم پڑھ سکتا ہے, پڑھتا ہے وہ. اچھا, بغیر کسی بات, بڑا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں آپ. میں نے پڑھایا ہے. بہت سارے ایسے مسجد کے ائمہ, یعنی کہ شاید اور لوگ دیکھ کے ڈر جائیں, یار یہی کیسے آ کے بیٹھے ہوئے, لیکن وہ ہم سے پڑھتے تھے, اور الحمدللہ ہم ان کو پڑھاتے تھے. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بہت وہ ہیں, ہم بہت پروفاؤنڈ ہیں, اور ہم بہت کانکریٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ سطحی لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے. ہم نے ایک چیز کو بہت طریقوں سے کرٹیکلی انالائز کر کے, ٹیسٹ کر کے چلا کے دیکھا ہے کہ اس کی ورکیبلٹی کتنی ہے, یہ کتنا, یہ سوچ کتنی چلتی ہے. لیکن شیخ, بظاہر آپ کی اس بات سے کوئی یہ بھی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچا رہے. کیا
آپ کی اس بات سے کہ آپ کا جو کریکولم ہے وہ ہر کسی کے لیے ورکیبل ہے, وہ ہر کسی کے لیے ریلیٹیبل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی نتیجہ نکال سکتا ہے, کوئی نتیجہ نکالے. ہم یہاں پہ وہ بات ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک شخص اگر ہم نتیجے کے اوپر پہنچاتے ہیں کسی کو, تو پھر تو کوئی بھی نہیں بیٹھے ہمارے سامنے. سوال یہی تو ہے. ٹھیک ہے, تو پھر فائدہ کیا؟ اچھا میں بتاتا ہوں, یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں حکمت کیا ہوتی ہے صہیب. یہ آپ دین کی بات کر رہے ہیں, میں ویسے آپ مجھ سے کسی بارے میں اختلاف کریں گے نا, آپ مجھ سے اختلاف کر لیں, میں آپ کے اوپر امپوزمنٹ نہیں کروں گا. میں پتہ کیا کروں گا, میں بولوں گا کہ یہ میری ریکویسٹ اور یہ میری سجیشن ہے. صحیح ہے. اور آپ کا ایک اندر کا پروسیسر ہے, تھاٹ پروسیس, ذرا میری ریکویسٹ ہے اس کو پروسیس کر کے دیکھ لیں آپ. اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو مان لے گا, بھائی نہیں لگتا تو آپ اپنے دین کے اوپر ہیں, میں اپنے دین کے اوپر ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز سے گزرنے والا اس مزاج کو پالے گا کہ جو پاکستان میں جس مزاج کا فقدان ہے, کہ اختلاف کرنے کی تمیز, تہذیب, طریقہ, وسعت قلبی جسے کہتے ہیں. بالکل ایسے. صحیح ہے. اور اکیڈیمیا سے گزر کے, کہ جب انسان اکیڈیمیا سے گزر کے دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کی تو وسعت قلبی ختم ہو گئی. نارملی ہم جو اختلاف کو جذبات سے پڑھاتے ہیں, ہاں, اور ہم یہاں پہ اختلاف کو اصول سے پڑھاتے ہیں. بالکل. تو جب آپ ایک کانفلکٹ کے اندر کسی لڑائی جھگڑے میں آپ جذبات ہٹا دیں, جذبات آپ کا غصہ ہے, جذبات آپ کے جو نا محبت ہے, جذبات آپ کے جو نا ٹون کا, جب آپ 3 4 5 چیزیں ہٹا دیں, اتنی ڈنڈی بچے گی نیچے. ہم وہ ڈنڈی بڑھا دیتے ہیں, پورا غبارہ اس کی ہوا نکال دیتے ہیں. تو وہ بات ختم ہو گئی. بھائی اچھا بھائی یہ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے جذبات دکھانے سے بھی ایک انسان نہیں مان سکتا. ہم نے کتنے مناظرے دیکھے ہیں, کتنے کیسے مناظرے ہم نے دیکھے, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, بری سے بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. کیا فائدہ ہو گیا, کیا فائدہ ہو گیا. ہاں میں نے ڈائلاگس کیے ہیں, میں بتا رہا ہوں کہ میں نے ہندو جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ, میں نے کرسچنز ہو گئے, سکھ ہو گئے, جیو نہیں ملا ابھی تک مجھے, اور میں ان کے ساتھ ڈائلاگس کیے ہیں. ہم نے مسلمانوں, ان کے کہیں نہ کہیں اقلیتیں موجود ہیں ان کی, بالکل ایسا ہی ہے, تو ان کے ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈائلاگ کیے ہیں ہم نے, اس کے بیٹھ کے چائے پی ہے ہم نے. بالکل. تو اس چیز کا ہمارے یہاں فقدان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی میں ان سے انسپائرڈ ہو گیا ہوں, یا میں جو ہے نا لینینٹ ہو کے میں نے کوئی چیز اپنی کمپرومائز کر دی ہے. وداؤٹ کمپرومائزنگ تو بھائی آپ کسی سے بات کیسے کرو گے. ٹھیک ہے, یا تو آپ کمپرومائز کر کے بات کرو گے, یا پھر آپ اپنے اسٹانس کے اوپر رہ کے بات کرو گے. تو اسٹانس کے اوپر اگر آپ ادب سے, تمیز سے, اصولوں کے ساتھ, پرنسپل اپروچ کے ساتھ, بغیر جذبات کے جب آپ بات کریں گے صاحب صاحب, اگلا آپ کی بات کو بادب طریقے سے مانے گا بھی نا. آئی سمجھ میں. اس چیز کا بہت ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم بحیثیت قوم, چاہے دین اٹھا کے دیکھ لیں, سیاست اٹھا کے دیکھ لیں, انفرادی, اجتماعی, ہم جذباتی قوم ہیں. پولرائزیشن اینڈ آل دیٹ بہت زیادہ. یعنی شیخ, اب آپ کی بات کو اگر سم اپ کریں تو ایک شخص ہمارے ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز میں اس لیے بھی آئے, علم تو سیکھے گا ہی سیکھے گا. اصل بات یہ ہے کہ اصول, قاعدے, قوانین, وسعت قلبی, تہذیب, تمیز, اختلاف کرنے کا وہ طریقہ جو صحابہ تابعین و تبع تابعین میں رائج تھا, جو ہمارے امت کی بنیاد تھی, کہ آپس کے مسائل پہ تلواریں نہیں چلتی, آپس میں تو کتابیں لکھی جاتی ہیں, رد کیا جاتا ہے تمیز تہذیب کے دائرے میں. یہ تلواریں اٹھانے کا سلسلہ تو ویسے بھی یورپ سے آیا تھا, یہ تو مسلمانوں کی تاریخ تھی ہی نہیں. یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. بالکل. تو اب یہاں میں نے ایک بات کی ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے کی ہے. تو میرے خیال سے لوگوں کے لیے اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے اس ساری کنورسیشن میں, کہ اصول حدیث تو انشاءاللہ آپ ڈپلومہ اسلامک اسٹڈیز میں پڑھیں گے ہی پڑھیں گے, لیکن وسعت قلبی اگر سیکھنی ہے, اور وسعت قلبی صرف لیکچرز کی صورت میں نہیں, باقاعدہ اکیڈیمیا, کتاب و سنت اور پڑھائی لکھائی کے انداز میں, کہ آپ باقاعدہ ایک کلاس روم کے انداز میں پڑھ رہے ہیں, اصول پڑھ رہے ہیں, تو وسعت قلبی سیکھنی ہے تو ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیے اور جوائن کیجیے انشاءاللہ. ورنہ اس بات کا دعویٰ آج کے دور میں کوئی نہیں کرتا کہ ہم آپ کو وسعت قلبی سکھا رہے ہیں. الحمدللہ. میرے خیال سے شیخ آل گڈ, ہم نے سارے پوائنٹس کور کر لیے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ لوگوں کا کوئی سوال انشاءاللہ بچا نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.